how remote high ticket sales works. You work with a company جو 3,000 سے 5,000 سے 15,000 سے 20,000 ڈالر کا کوئی سروس یا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. آپ ان کے لیے کال پہ جاتے ہیں. آپ ان کے لیے کال پہ جا کے ان کی سیلز کو صرف کلوز کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ اس بندے کو کبھی جانتے بھی نہیں ہوتے جس کے ساتھ آپ کال پہ گئے ہیں. آپ وہ سیل کلوز کر دیتے ہیں اور آپ کا کام وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. آپ کی کمپنی کا شروع ہو جاتا ہے. ان کا آن بورڈنگ پروسیس اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو کمیشن مل گیا. نعمان سعید ایک ہائی ٹکٹ سیلز پرفارمنس کوچ ہے اور getsalesclarity.com کے فاؤنڈر ہے. وہ کلوزرز اور فاؤنڈرز کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ اپنی سیلز کالز کو ریئیکٹیو کانورزیشن سے نکال کر اسٹرکچرڈ ڈیسیژن انوائرمنٹس میں کنورٹ کریں. ان کا مشن ہے کہ سیلز پروفیشنلز کو ڈیلز چیز کرنے سے نکال کر کانورزیشنز کنٹرول کرنا سکھائیں. I was working in a bakery and one of my friends said, bro, you speak English good. Why don't you start in a call center? First month, I was an appointment setter. Or 2-3 months mein, I got promoted as an account executive, like a closer. Like being a Pakistani, you're making $200-300 out of every other sale. That was amazing. If you're not interested in sales and you're not made for sales, don't do it. If you don't have an accent, you don't have a very good English, you have chances. You can start as a DM setter. لوگوں کو نا سب سے پہلے فریم ورک کی کلیئرٹی نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے ان کا کیا ہوتا ہے کہ دے رینڈملی گو انٹو دی سیلز. And when I came into high ticket sales, I was lost. ضروری نہیں ہے کہ مطلب آپ stuck رہے. If you level up yourself اور آپ کا یہ mindset ہو کہ میں نے level up کرنا ہے خود, it will ask you to put in the work, but you will level up for sure. میں ایک جگہ گیا, مجھے ایک بندی نے پوچھا, نعمان بھائی what is high ticket sales? آپ ٹکٹس بیچتے ہیں؟ فوراً سیلز موڈ میں چلے جاتے ہیں. سر یہ لیں, یہ دکان نہیں ہے. 3 سیلز ہیں جو آپ نے ہر کنورسیشن کے اندر ماننی ہے. بیکاز پیپل لائک ٹو بائی فرام دا پیپل دے نو اینڈ دے ٹرسٹ. جو آفر آپ سیل کر رہے ہیں, آپ کا برانڈ وہ بات بولتا ہونا چاہیے. سیلز میں فائر ہونا تو ایوارڈ ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بڑی ڈھیٹ قسم کی فیلڈ ہے. اگر آپ ڈھیٹ نہیں ہیں تو آپ کو ہونا پڑے. یو کین ناٹ سیل اے بیڈ آفر بائی دا وے. یو کین ناٹ آؤٹ سیل اے بیڈ آفر اور اے بیڈ مارکیٹنگ. السلام علیکم, میرا نام ہے سعد منیر. آپ دیکھ رہے ہیں سنک وتھ سعد میں ہسل سٹوریز. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں میرے بڑے اسپیشل ایک گیسٹ ہیں, کیونکہ بہت سارے جتنے بھی ہمارے گیسٹ آتے ہیں یہاں پہ اپنی ہسل سٹوریز بتاتے ہیں, ان سب کا ایک پین ایریا ہوتا ہے, دیٹ از سیلز. سیلز ایک ایسی چیز ہے, آئی بلیو کہ اف سیلز از فائن اٹ کین فکس ایوری تھنگ ایلس. اور سیلز جو آپ کی گروتھ کا بھی ایک بہت کروشل پارٹ ہوتی ہے. تو گیٹ سیلز کلیئرٹی کے سی او اینڈ فاؤنڈر نعمان ہمارے ساتھ آ جائیں. باقی میں انٹروڈکشن انہیں کو دیتا ہوں سارا اسٹیج. السلام علیکم نعمان. وعلیکم السلام سعد. فرسٹ آف آل, thank you very much for having me and congratulations for this podcast. I'm seeing that you guys are having a lot of new people and having their struggle and their success stories and their hustle actually. تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے. اور my introduction, I'm not a huge guy. I am in sales for like last 13-14 years now. Started with working in call centers and پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے I got into remote high ticket sales as an accident. اچھا. I was working with some companies over here in call centers and then suddenly... How did you start with the call centers? How did I start with the call centers? Okay, I was like working in a bakery. I came from a very humble family. I was working in a bakery and one of my friends said, bro, you speak English good. Why don't you start in a call center? And I was like, is it all about English? And they were like, yeah, I mean, of course. تو میں نے وہاں سے پھر کچھ انٹرویوز دیے. Random. Yeah, there was a company, Eracon, and I got hired there actually as an appointment setter. Back then they were selling US کی market کو پتا ہوگا کہ they are ADT home security alarm system. You've been in US, right? Yeah, so it's ADT is very famous, right? So we used to sell like first month I was an appointment setter اور 2-3 months میں I got promoted as an account executive, like a closer. ٹھیک ہے. So I was just working in sales for consecutive 10 years and that was just like so painful as well, right? Because I was working in nights, I was
hustling hard, but because that's the moral of the story, and that is our main goal to discuss today. So then jab COVID aaya, so we were all sitting home, right? Nobody was working. Aapka remote nahi hota, you just like got off. Okay. Yeah, I mean, I was just working from home. Okay. With the same company, I was working from home. Lekin at the same time, मैं YouTube पे, Facebook पे कुछ देख रहा था कि यार what else I can do in the sales domain and in the same domain, or I was actually looking into Amazon, FBA, freelancing and everything. Quick make or side hustle और वो वाली चीजों में anything to make money, and I was wondering like, okay, जिस companies के साथ मैं काम कर रहा हूँ, they are making millions of dollars, ठीक है? तो I mean, I can do that too, right? What happened exactly कि मैंने एक company में apply किया, US based company, and I got hired directly, and that was my first check in dollars, right? वहाँ से दिमाग की बत्ती खुली, खून लग गया वहां से दिमाग की बत्ती खुली कि यार नहीं भाई, अगर आपको $500 पे कर रहे हैं वो कॉल सेंटर्स में और यू आर वेरी हैप्पी, है ना, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं खुद से, इफ यू आर इवन सेल्फ एम्प्लॉयड, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, एक्चुअली यू आर प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज, देन व्हाट आई लर्नड इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीलांसिंग एंड डूइंग रिमोट हाई टिकट सेल्स. मैं सिर्फ आपको अपना इंट्रोडक्शन में इसलिए बता रहा हूँ कि व्हाट्स माई आइडेंटिटी, वेयर आई शिफ्टेड फ्रॉम, कि इफ यू डू फ्रीलांसिंग, ठीक है, लाइक यू आर अ वीडियो एडिटर, यू आर anybody, right? You're working very hard. Yeah, I right? see. You're working very hard. 9 to 5 is different right now. It's kind of 9 to 5, right? But if you are on a sales call, it's like a 45 minutes conversation, and by the end of the call, you're going to make like $200-300 I see. out of that sale, I see. right? 100%. So, and you're walking away with it. I mean, you're not responsible for Delivery the and fulfillment everything else. and delivery. Yeah, absolutely. So, ये मेरा main goal था. And I was like, okay, that's the first thing. Like being a Pakistani, you're making $200-300 out of every other sale. That was amazing. And then I started learning more about sales, right? Jeremy Minor, Dan Henry. Nice. I actually work with Dan Henry as well. That's a nice Later on. GetClients.com. Yeah, GetClients.com. I work with them, right? I work in the company. So we will talk about that in a minute as well. Lekin that was quite a bit about me, like nothing more special. So yeah, I'm still working. I'm a full-time high ticket closer. And of course, I train other founders and closers as well. So yeah, that's about me. So you started from a call center, and then you eventually shifted to the right sales career, I believe. To the right sales career. I think the sales career was from the day one was right. I was not right. Do you get? Because I did not knew that what is the real path where I can make serious money. Because, a lot of people in call center industry and in freelancing and everything, they're stuck. They can speak well. And just to let you know, sales is a skill that can be learned. That's exactly right. Most people think like you're born, you have to be born like a sales guy, or you have to be born like a genius. ज़रूरी नहीं है. It's exactly a framework. If you adopt it, you improve your communication. You adopt to the framework. You understand how you can actually outreach somebody and start a conversation, interrupt them, and then bring them to the point where they can actually trust you and buy something from you. So that is all about sales, and उसके सारी आपने learn करनी है चीज़ें. अच्छा, मुझे ये बताएं नुमान, a person who is 18-year-old, he has options in Pakistan, ठीक है, जो अब आपकी कन्वर्सेशन सुनेंगे, मेरी कन्वर्सेशन सुनेंगे, उसने सेल्स में जाना है, तो उसके पास जो पहला राउट है ना, वो पता क्या है, वो है कॉल सेंटर्स. और कॉल सेंटर्स जो मेजॉरिटी है ना, मैं उनके बड़े ख़िलाफ़ हूँ पाकिस्तान में. आपको भी पता है कि वो हमारी IT इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी हद तक वो एक शेमफुल चीज़ है, वो स्कैम्स में इन्वॉल्व है मेजॉरिटी. तो 18 साल के बच्चे को बेचारे को पता नहीं होता कि यार ये हैं 2 कंपनियां कॉल सेंटर्स हैं, उसको नहीं पता कि ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है. कोई स्कैम्स भेज रहे हैं, कोई वो पता नहीं क्या क्रेडिट कार्ड वाली चीज़ें कर रहे हैं, कोई प्रॉपर सर्विसेज बेच रहे हैं. तो उसके लिए तो दोनों कंपनी हैं. तो वो ज़्यादा देख रहा होता है हाई पे आउट,
ग्लैमरस ऑफिस इस तरह करके वो कहता है चलो यार इसमें चला जाता है। तो उसके लिए मुझे बताएं कि 18 साल से अगर बच्चा स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? अगर 18 साल से एक बच्चा स्टार्ट कर रहा है ना, तो 18 साल की एज एक ऐसी एज है where they can produce a lot because you know when you were 18 and I was 18 we had more energy, less fear, less fear and stuff like that. आपका सबसे पहला स्टेप ये है कि आप सबसे पहले देखें कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है. If you're specifically talking about sales, if you're not interested in sales and you're not made for sales, don't do it, right? But if you think like you can, then it's a skill that can be learned, like any other skill, right? Like people do video edits, people do. बट मेरा इधर क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे जो सेल्स के अंदर होते हैं, दे हैव थिंकिंग कि अगर आपका एक्सेंट है, आपकी अंग्रेज़ी नहीं सही, तो आप नहीं आ सकते, और वो समझते हैं कि क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में इतना नहीं पढ़े या हमारा टेंडेंसी नहीं है इस तरफ में, तो हम कैसे इस चीज़ को कैसे सीखें? बाकी चीज़ें हम समझ लेते हैं. अच्छा, सबसे पहले ना ये ना बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, ठीक है? Accent doesn't matter. 100%. I work with companies for like 500, 4,000 people working there, ठीक है? And somebody is from India, somebody is from Bangladesh, somebody you know is actually from a country where English is not even a thing, right? I endorse you on that. Yeah. मैंने जब पहली अपने कंपनी सेटअप करके जब मैंने पहली कॉल्स में गया, तो फर्स्ट बिग हाई टिकट क्लाइंट के साथ जब मैं कॉल में गया, तो उसके ना 5 डिफरेंट टीम मेंबर्स थे उस कॉल में, फ्रॉम 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. आई वाज द ओनली वन विद अ क्लियर एक्सेंट. Yes. कोई वो क्या नाम है, कोई ज़ेच बोलता होता है, कोई कंबोडिया, कोई ज़ेच बोलता है, ईस्टर्न यूरोप का था, मतलब Yeah. I mean ये ऐसा है, ऐसा है कि कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, कोई मेरा एक दोस्त है, he is from a country ऑस्ट्रिया, ठीक है? वहाँ पे उसकी बिल्कुल ही डच टाइप और इस तरह की लैंग्वेज है, तो उनकी समझ भी कम आती है, ऐसे ही है. लेकिन ही इज आउट सेलिंग. आप आयरिश को पकड़ लें, आपको समझ ही नहीं आ रही. आयरिश, और देयर इज अ गाय, बिग शाउट आउट टू बिल वॉल्श, ठीक है, फ्रॉम ऑब्जेक्शन बॉक्स. इफ पीपल नो अबाउट हिम इन सेल्स, हाई टिकट सेल्स, अ लॉट ऑफ पीपल नो हिम. तो मतलब he is an Irish guy, ठीक है, but he is amazing in sales. He made frameworks I followed and I made a lot of money. सही पैटर्न इंटरप्ट करता है वो, सही पैटर्न इंटरप्ट, ठीक है. तो अगर कोई 18 साल का है, वो चाह रहा है कि यार ओके, sales is a right field for me, ठीक है, that's where I can start and I can start making money. The first thing they gotta do is they gotta learn outreach, ठीक है. If you don't have an accent, you don't have a very good English, you have ChatGPT. You can start as a DM setter. DM setter होता है कि आप Instagram पे, Facebook पे, just for the knowledge I'm telling. Of course. Facebook पे, Instagram पे, LinkedIn पे, कहीं पे भी आप messages करके reach out कर सकते हैं, और ChatGPT यूज़ कर सकते हैं आप साथ, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो, ठीक है. इवन आप उर्दू में भी डालेंगे तो वो आपको इंग्लिश बना के दे देता है, ठीक है. तो मतलब people are actually making like $1,000 to $1,500 a month as a DM setter. ऐसे ही है, true that. I mean that's true, and that's sales, right? That's appointment setting, closing. They are two different things, right? तो मतलब you start from there and then learn how things are going. Just put in the work, man. And then on top of that, मैं ये भी देखता हूँ कि लोगों को ना सबसे पहले फ्रेमवर्क की क्लैरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से उनका क्या होता है कि they randomly go into the sales. और काफ़ी साल लगाने के बाद ना उनको जब क्लैरिटी आनी शुरू होती है ना इसके ऊपर, वो कोचिंग में घुस जाएंगे, किसी से कोच लेंगे, किसी से सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो उनको होता है वो व्हाट दे डूइंग रॉन्ग. तो उस टाइम तक ना वो कह रहे थे यार टफ है, बड़ा कोई ख़ास नहीं, ये है. ये भी एक पाकिस्तान में है. अच्छा, ये मेरे साथ बहुत हुआ था, क्योंकि जब मैं कॉल सेंटर्स में था, आई वाज सेलिंग लाइक $39 per month, $50 per month, 250 मैक्स. अगर कभी $600 की सेल हो जाती थी तो कहता था कि यार पता नहीं क्या कर दिया मैंने, ठीक है. एंड व्हेन आई केम इनटू हाई टिकट सेल्स, आई वाज लॉस्ट, ठीक है. सबसे बड़ा फैक्टर मेरा ये था कि यार व्हाट इज अ फ्रेमवर्क, ठीक है, क्योंकि आई वाज जस्ट रीडिंग स्क्रिप्ट फ्रॉम लाइक लास्ट 10 years, राइट. एंड व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट, it's really not script. You can use a script at the same time, like you and me working in the same company. Okay, we're both using a same script. You are selling 20%, I'm selling 30%. Right? The difference could be how you say it, what's the structure in your mind,
how you see they are making decisions, and that is a skill that you can learn. Exactly. So after, if somebody goes into sales or वो call center से start कर रहे थे, let's say, do you think आज in 2026 you still have to start with the call centers? No. Now you have more options, right? No, yeah, definitely not from call centers, because now you have like bigger opportunities. Like you have literally, you are using Instagram the whole day, right? You're watching reels and you're just wasting your time. Yeah. What you can do is you can send 30 messages to some businesses and ask for work. Yeah. Right? Like initially you will start feeling like I'm cringe, right? But with the passage of time you will start getting clarity, right? Because जब आप कुछ करने लग जाते हैं और जब आप उसके अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं, then you start learning कि यार नहीं, मैं ये चीज़ें गलत कर रहा था, शायद इस वजह से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, मैं ये कर रहा था, शायद इस वजह से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही. और इस लेवल पे, अभी इस लेवल पे, you don't have to have a coach. एक बात कर रहा हूँ, you don't have to have a, just start making money first. True that. Okay? Start making money first, but do invest in yourself. That is like a must thing. And by coach, I mean it doesn't mean like they have to actually pay somebody hefty amount of money. No, they can start with the YouTube videos, join free communities, start learning from here and there, है ना? Yes. I mean, there are a lot of communities on school. There are a lot of communities on Facebook. There's YouTube videos, you know. भरी पड़ी हैं. जेरेमी माइनर को आप सुनना. जेरेमी माइनर, उनका शो देखें आप जाके, ठीक है. मैं तो उन्हें उस्ताद मानता हूँ अपना शुरू से, ठीक है, उनको. और let me tell you a story, like a little For bit. sure. I was working in sales, was making good money already, and you know, I post content on Instagram, Facebook, everywhere. One of my friend told me Dan Henry is coming to Pakistan, Yeah. and I was like, 2 साल पहले, 3 साल पहले. it was like in 2023, I think, I guess so. It was Ramadan as well at that time, yeah. So he said like he's coming. I was like, okay, I'll buy the ticket. I bought VIP, and I was in VIP. And one of my friend who said, bro, you're here now and nobody else speaks like you here. Okay? If you want to stand out, you would have mic to ask questions because you're in VIP. Okay? It's all about positioning yourself and leveraging. After that conversation, I got a message from one of my friend. He said, bro, like the same guy who actually hosted that event. He said, bro, Dan want to talk to you. He is looking for a sales professional, a closer. And I was like, are you kidding me? He's like, no, bro, he is actually. He sent me the screenshot and he said, it's his number, contact him. I contacted him and he hired me. And I made very good money from there. Nice. That's the company I sold like multiple $25,000 offers, multiple $10,000 offers, and one time $50,000 offer as well with his help. But the thing is, that opened my mind. कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप stuck रहें. If you level up yourself और आपका ये mindset हो कि मैंने level up करना है खुद को, it will ask you to put in the work, but you will level up for sure. Dan Henry, your presentation focus अपने करवाता है कि you have to be like your one presentation can actually make a difference. When I was in university, so I was an average student. Sometimes, most of the time below average, but I was an average student. So the only way where I succeeded all my courses and programs was I am pretty damn good at presentation. Yeah. उस ज़माने में पावर पॉइंट पे मैं एनिमेटेड लेवल की प्रेजेंटेशन और रिसर्च वर्क और सारा मैं टीम से रॉ लेता था अपना और उसको प्रेजेंट करता मैं प्रेजेंट करता था पीपीटी डब्बे डाल के यार प्रेजेंट मैं कर रहा हूँ और मैं जब खड़ा होकर प्रेजेंट करता था और मैं बात करता था और मैं ऐसे बता रहा होता था कि हमने यहाँ रिसर्च की ये किया प्रोजेक्ट सो पूरा जो ऑडिटोरियम था उनको लगता था मैं ही मैं हूँ मैंने पोजीशन अपने आप को ऐसे कर लिया हालांकि मेहनत मुझे कुछ भी नहीं पता होता था ये क्या है कि हुआ क्या है बस ये होता था कि वो डाटा एग्जैक्टली वो प्रेजेंटेशन मुझे मूव अराउंड करा देते व्हेन आई स्टार्टेड विद दी माय जॉब्स तो मेरी प्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन मेरा बड़ा उसने साथ दिया तो कहीं पे भी मैं जाता था तो मैं कोई भी नंबर शेयर करने में प्रेजेंटेशन देता लोग ईमेल कर देते थे उस ज़माने में आउटलुक का ज़माना था व्हेन आई स्टार्ट माय कंपनी तो मेरी सेल्स पिच पे मेरी जो प्रेजेंटेशन होती थी वो इतनी लीथल होती थी
کہ وہ سیلف ایکسپلینیٹری منیملسٹک ٹو دی پوائنٹ جوکس انکلوڈیڈ سب کچھ اس کے اندر ہوتا تھا, وہ بندہ کنونس ہوتا تھا. اینڈ دین آئی فاؤنڈ ڈین ہینری, پھر میں نے اس کا ایک وہ لیا بھی تھا $1,000 کا کوئی تھا اس کا نا, ہاں میں نے بھی لیا تھا, ہاں وہ بڑا مزے کا تھا. پھر اس کے بعد میں اس کا 1-2 ایونٹ بھی اٹینڈ کیا, مطلب امیزنگ. کہنے کا مطلب دیز تھنگس ہیلپس یو ویلیڈیٹ یور سیلف. اور پھر آپ نے یو ایس میں اٹینڈ کیے تھے؟ نہیں, میں نے دبئی والا کیا تھا. دبئی میں کیے تھے, اچھا اچھا. دبئی والا کیا تھا, یو ایس سے یہ آ گیا ہوا تھا تب نا. ہاں ہی مووڈ دیئر. اوکے, تو اب مجھے یہ بتائیں پھر آپ کا کمپنی گیٹ سیلز کلیئرٹی کب اسٹارٹ ہوئی, اور اس کے بعد آپ نے ڈین ہینری کو اس کے بعد کام ختم کیا؟ کام ختم تو ان کے ساتھ میں نے 1.5 year کام کیا تھا. اس کے بعد آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ملٹیپل آفرز. آئی بلیو کہ اف یو آر ٹیچنگ سم تھنگ, اف یو آر ٹریننگ آن سم تھنگ, you should be doing that actively by yourself as well, right? کیونکہ مارکیٹ always changing. آپ کچھ کر رہے ہیں, اور جیسے آپ اب جو آپ بزنس کرتے ہیں, آپ اگر وہ ایکٹیولی آپ خود نہیں کر رہے یا ریگولر دیکھ نہیں رہے آپ کے امپلائیز کر رہے ہیں, یو آر ناٹ سینگ اٹ, ٹھیک ہے, that's making you outdated already. ٹھیک ہے, I mean most of the authors who wrote books about sales, they never took a sales call. 100%. ٹھیک ہے, I mean if you are selling, you have to be actively selling too. Not necessarily, but I feel, my opinion, right? I can be wrong, but that's what I think. So I'm actively selling since then, ٹھیک ہے, plus I have my own thing going on as well. تو آپ نے اب آپ کے آفرز کیا ہیں, کیا سروس آپ دیتے ہو, what do you sell and what is high ticket sales for the sake of audience? Very good question, thank you. میرے ساتھ یہ 3-4 دفعہ ہو چکا ہے. میں ایک جگہ گیا, مجھے ایک بندی نے پوچھا, نعمان بھائی what is high ticket sales? آپ ٹکٹس بیچتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں جہاز کی ٹکٹیں بیچتا ہوں, جہاز کی ہائی ٹکٹ بیچتا ہوں میں بہت زیادہ. تو پھر then I explained her کہ high ticket sales is actually where you're selling value on a very high level that makes you that actually gives you transformation. ٹھیک ہے, I mean high ticket sales میں یہ ہوتا ہے simple words میں پاکستان کے لوگوں کے لیے, کہ high ticket sales is all about bigger amount which is like $3,000 to $5,000 amount کم از کم. ٹھیک ہے, اس سے نیچے نیچے مڈ ٹکٹ ہے, 3,000 سے نیچے تو مڈ ٹکٹ ہوگا, 3,000 سے اوپر کا جو ہے وہ ہائی ٹکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ پھر جاتا ہے جتنا مرضی اوپر لے جاؤ, ایلیٹ پہ لے جاؤ. ٹھیک ہے, پھر yeah, that's what high ticket is. I mean if you're selling done for you services, if you're selling coaching and consulting, if you're selling e-commerce consulting or whatever, if it's like $3,000 to $5,000 packaged, it's a high ticket offer. It's a high ticket offer. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بتائیں کہ ڈن فار یو, ڈن ود یو, اینڈ ان کا کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ So what I've noticed working with a lot of companies, done for you is, let's say, the podcast studio. ٹھیک ہے, we go to a podcast studio and we tell them to, okay, we want to record here and we want the footage full-fledged edited. All right, we will just go there, we will sit, we will talk, and they will record, edit, cuts and everything, and they will give us like the final version of it. Right, of course we will approve it and they will final version of it. That means that's a done for you service. All right, and done with you is a founder, a coach, a closer, anybody who is selling over the phone or on the Zoom meetings or anywhere, they don't know what the frameworks are, they don't know how to evaluate your calls, they don't know how to diagnose their sales call and the structure, right? Whenever I listen to a lot of people's calls, right, and I break them down and I tell them, okay, this is where the leaks are, that's done with you. Right, I'm working one-on-one with you. Right, that is done with you. So tell me, like اگر کوئی ہماری جو آڈینس ہے نا, they are mostly agency owners, founders, tech companies, software house agencies, everybody who is into marketing and tech, mostly 1% of Pakistan audience جو سنتے ہو. experienced freelancers کافی سارے, not every freelancers, experienced freelancers, they are the audience of Sync with Saad, and for them I want to
want you to please explain them کہ آپ کا sales department اور sales engine کیسا ہونا چاہیے, اور as them at a growing stage ان کی sales کیسی ہونی چاہیے, at a middle stage آپ کی sales کیسی ہونی چاہیے, اسٹارٹ اپ میں کیا ہونی چاہیے, growing میں کیا نہیں, and then when you are scaling how does your sales should look like, and how much involved the CEO and founder should be on each of the stages of their business in the sales. تو یہ تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کریں. یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے. میں نیچے سے اسٹارٹ کروں گا, ٹھیک ہے, نیچے سے اسٹارٹ کروں گا. ایک بالکل فری لانسر ہے نیا, وہ اس کام میں آنا چاہتا ہے, وہ کوئی بھی فری لانس سروسز دے رہا ہے, کاپی رائٹر ہے, جو بھی ہے, ٹھیک ہے. پہلی چیز جو ہے نا سیلس میں وہ ہے آؤٹ ریچ, ٹھیک ہے. میں ان کو فریم ورک ہی بتا دیتا ہوں کہ کرنا کیا ہے. انہوں نے سب سے پہلی چیز ان کی اپنی جو, اگر وہ ایک کاپی رائٹر ہے تو وہ کسی بڑے کاپی رائٹر کو فالو کریں, 5-7 لوگوں کو, ٹھیک ہے. اور ان کے کامنٹس میں جو لوگ ہیں نا وہ ان کی آڈینس ہوتی ہے موسٹلی, ٹھیک ہے. آپ ان کو ریچ آؤٹ کریں, 30 to 50 میسیجز ڈیلی کے کریں آپ اکراس دا پلیٹ فارم, اور یا پھر ایک پلیٹ فارم چوز کر لیں آپ, اور ادھر اپنا کانٹینٹ بھی پوسٹ کریں, پریزنٹ دیم سیلف کہ what we do ایکچولی, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ڈاکومنٹنگ یور جرنی اینڈ آل دیٹ, اس سے آپ کا ساتھ ساتھ برانڈ بھی بلڈ ہوتا جاتا ہے, آپ کی اتھارٹی بھی بلڈ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ہی آپ جیسے جیسے کنورسیشن, اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کنورسیشنس پہ. The real problem with the Pakistani audience and the freelancers, agency owners, SaaS experts and everybody is when a client says, tell me more about it, they get choked. True that. Right? تو یہاں سے صحیح بات شروع ہوتی ہے. وہ وہاں پہ اپنی آفر پچ کر دیتے ہیں. یہاں آفر پچ نہیں کرنی تھی, یہاں پہ ڈائگنوز کرنا تھا. بٹ ایک بالکل اسٹارٹ والے کو, یہ اسٹارٹ کی بات کر رہا ہوں میں. ایک بندے کو آپ نے کہا نا, ایک اسٹارٹ والا بندہ ہے, اس نے کہا نا کہ فوراً, یعنی آپ کہنا چاہیں سیلز والے موڈ میں آ جاتے ہیں, فوراً سیلز موڈ میں چلے جاتے ہیں. سر یہ لیں, یہ دکان نہیں ہے, یہ دکان نہیں ہے کہ آپ آئے ہیں, کسی نے کہا یار شیمپو ہے, آپ نے کہا یہ دیکھیں بھائی جان شیمپو, یہ لیں, یہ لیں, اتنے کا چھوٹا بھی ہے, یہ بڑا بھی چھوٹا, کون سا لینا ہے آپ نے. ایسے نہیں ہوتا. سب سے آپ کو اپنے آپ کو ایز اے کنسلٹنٹ اور ڈاکٹر مائنڈ رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے یار, آپ بیٹھے ہیں, آپ آئے ہیں, ہاں جی بتائیں کہ سر میں درد ہو رہا ہے, کب سے ہو رہا ہے, کیا ہوا تھا. تو there are some situations, some I would say not the situations, I would say there are some scenarios, stages, okay, ٹھیک ہے. مطلب first of all basically basic باتیں کروں گا. بے شک آپ بہت ایڈوانس لیول پہ ہیں, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا جو بہت ایڈوانس پہ ہیں, جو بہت ایڈوانس پہ نہیں ہیں, جو شروع میں ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ know the current situation, کہ کرنٹلی ان کے چیلنجز کیا ہیں, پین ایریاز کیا ہیں, what the current situation right now, and how it would look like in the future if they solve that problem. ٹھیک ہے. Now they are current problem aware, ٹھیک ہے, and now they are future solution aware as well. ٹھیک ہے. ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا. ٹھیک ہے. 3 چیزیں ہیں, 3 سیلز ہیں جو آپ نے ہر کنورسیشن کے اندر ماننی ہی ماننی. وہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ نمبر 1 is clarity, نمبر 2 از کریڈیبلٹی, جو آپ کو وہ کتنا کریڈیبل دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی کنورسیشن سے پتہ چلے گا. اور لاسٹ چیز ہے سیفٹی آف ڈیسیژن, ٹھیک ہے, کہ وہ کتنا سیف ڈیسیژن کر رہے ہیں, اینڈ دیٹس اے اسکل. نائس. کلیئرٹی, کریڈیبلٹی اینڈ سیفٹی آف دا ڈیسیژن. کلیئرٹی مینس کہ وہ آپ کی آفر کتنی کلیئر ہے. یہ نہیں ہے کہ کمپلیکیٹڈ بہت زیادہ. میں بتاتا ہوں آپ کو. we create websites, ٹھیک ہے, it's a statement, ٹھیک ہے. I help business owners, I help digital marketers create a website that get more clicks. آپ کی بات ہے, clicks کی بات ہے, ٹھیک ہے, like more clicks without spending a lot of money. I'm just giving a framework. I'm not a offer guy, ٹھیک ہے. مطلب اٹس کلیئر کہ وہ دیکھ پا رہے ہیں کہ یار اچھا یہ کرے گا, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ یار ہم آپ کی ویب سائٹ بنا دیں گے, جی سر بن جائے گی ویب سائٹ, آپ کوئی سر ٹینشن نہیں لینی, آپ کی ویب سائٹ بن جائے گی. سر یہ کیا کرو گے, ویب سائٹ کے ساتھ کیا انکلوڈ ہوگا. ہاں مجھے پتا کیا کنسرن ہے, مجھے یہ کنسرن ہے, مجھے کلائنٹس چاہیے, مجھے لیڈز چاہیے, مجھے کلکس چاہیے, ویب سائٹ ہوگی ایس ای او میں رینک, فنل کیسی ہوگی, وہ مجھے وہ چاہیے, ٹھیک ہے. وہ ایس ای او میں رینک کرے گی کہ نہیں, اس کا یہ مطلب کیا, اس کا کلک تھرو ریٹ کتنا ہوگا,
PPC क्या PPC चक्कर क्या हो है गया? ये. तो आपकी सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है. और दूसरे नंबर पे था क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी के जब आप क्लियर होंगे ना तो यू विल साउंड क्रेडिबल, ठीक है. अगर आपने पहले कोई काम किया हुआ है तो आप कॉन्फिडेंट होंगे एंड यू कैन प्रेजेंट दैट टू, जिससे आप अपनी क्रेडिबिलिटी डेवलप शो कर सकते हैं कि यार दिस इज द टेस्टिमोनियल और दिस इज द वर्क आई हैव डन फॉर माई सेल्फ, not for others, this is what I've been doing for myself. When I got hired first time as a closer, I told like I have experience of sales 10 years, and they did not knew that like what experience I had. I was working with call centers. ठीक है ना? I was working with call centers. Yes, that was sales, but ऐसी सेल्स नहीं थी वो. मुझे पता नहीं था स्टेजेस क्या होती हैं, फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, और डिसीजन कस्टमर बायर साइकोलॉजी क्या होती है, कस्टमर डिसीजन कैसे लेते हैं, और इट्स अ गेम ब्रो, इट्स अ गेम. एंड थर्ड इज credibility, clarity, and the third was safety of decision. Safety of the decision. So like how safe they feel with us. So obviously credibility के बाद they will be like feeling very safe. Yes. To work with you, and these guys know the stuff and they will not mess up my project and everything, है ना? अच्छा, that's not necessary. अच्छा. क्योंकि they can say, you know what, whatever you're saying that's very good, but I still need to think about it. Think about it. ठीक है ना? I need to think about it. ये कह देंगे वो, या कोई भी बात कर देंगे. उसका मतलब ये है कि it's really not about, they're not certain about you. The uncertainty is still there as well. ठीक है? So if they're like, if you are helping them with a safe decision, you need to make sure everything is crystal clear, and you're making them making an informed decision. Informed decision is very important. Informed decision. ये भी थोड़ा explain करें audience के लिए. Informed decision क्या होता है? Very good. Informed decision is कि अगर आप और मैं बैठे हैं, we are having a conversation, ठीक है? You want to make a decision about something else, and what I'm telling you is कि okay, you want to lose weight, right? Okay. This exactly what we do, and what we're going to do is for the first 3 to 4 months we want to make sure we lose the belly area fat, right? We want to make sure we tone you up, right? Get you into the healthier zone. Other biomarkers are good to go, right? And the remaining months is just going to be the preventative maintenance. It's going to be a 12 months program, right? So it's not like just you're going to lose weight, but we're working on it to keep it off. So we hold that tight, right? And by the end of the program, you would not need us anymore. The only thing you're going to pay is one-time charge, and that is this. And now they know everything about it. Like, okay, this is what included in this offer. So that is informed decision rather than they have the information. Rather than we make them believe that you just trust me, I will make you look smart, Yeah. ठीक हो गया. Because people like to buy from the people they know and they trust. They trust. And they know means like there is some sort of credibility, even if they clicked on your ad and now you're speaking with them. Okay, now tell me, एक startup agency है, ठीक है? Okay. और वो अपनी sales कैसे करे? मैं अपना बताता हूँ कि since I started my career from sales, SEO data, तो इस वजह से मेरे लिए वो तीनों चीज़ों को बेचना कोई प्रॉब्लम नहीं रही. मेरा बीच में करियर में मैंने सेल्स में बहुत एंटरप्राइज और गवर्नमेंटल लेवल पे काम किया. आई लिटरली सोल्ड द प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस प्रोविंस टू डिफरेंट गवर्नमेंट्स. सो मेरा एक सेल्स का एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से ना आई फील कि मोस्ट ऑफ माई लाइफ सक्सेस आई गिव क्रेडिट टू माई सेल्स स्किल्स. वेरी गुड. मतलब मैं अपने टेक्निकल होना, नॉलेज होना, अपना हंगरी होना वो एक साइड पे चीज़ है. बिकॉज आई नो हाउ टू सेल, I glide and through many situations. Even there was time जब कंपनी के रेवेन्यूज नहीं सही, मैं I was like okay give me a week. मैं गया हूँ, सेल मारी है, वापस आया, पैसे पकड़ाए टीम को, ये पकड़ो, प्रोजेक्ट्स आगे एंजॉय करो. But most of the startup agencies वो टेक्निकल होते हैं, उनके CEOs they are not good at sales. Do you think without being good at sales you can actually make a company and grow your company, tech marketing, software agency or a digital agency? If you have a lot of money, startup agency के पास नहीं होगी. startup agency के पास तो नहीं होगी ना.
تو یا ڈیپینڈنگ آن کلائنٹس ان کے ڈے ٹو ڈے چل رہا ہے, پیسے بھی نہیں چل رہے ہیں, پیسے بھی نہیں ہیں ان کے پاس, یا ریفرل سے کلائنٹ آ گیا ہے, اور اگر اب چلا گیا کلائنٹ اب کیا کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو وہی بات ہے پہلے کہ آپ کی آؤٹ ریچ ہونی چاہیے, آپ کی کوئی تھوڑی بہت سی پوزیشننگ ہونی چاہیے آپ کی. جب آپ پوزیشننگ کی بات کرتے ہیں تو کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پوزیشننگ ہونی چاہیے, آپ جو آفر آپ سیل کر رہے ہیں آپ کا برانڈ وہ بات بولتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا برانڈ وہ بات بولتا ہونا چاہیے کہ یار دے سیل ٹرانسفارمیشن فار دس. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ ایک سیلس کا بچہ جب کال پہ جا کے سی او جا کے لیٹ سے وہ کلوزنگ کال پہ بیٹھ کے بتائیے بات, تو وہی چیز اس کی ویب سائٹ, سوشل اور جگہوں پہ نظر آ رہی ہو. Let me ask you a question. When you went to my profile on Instagram, Sales with Numan, what have you realized? You are a very good seasoned salesperson. You have an experience, and I saw your conversation with the clients. So I positioned you as an experienced person. So that's positioning. That is positioning, and that's necessary nowadays. So you believe like with personal branding, with your obviously your product or company's branding, these will help you amplify your sales. A little bit, yes, a lot of it. Because of course آپ کی ایک دکان ہے, اس کے اوپر آپ کا بینر لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی چیزیں اور لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں دستیاب ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کریڈیبلٹی یہاں سے بلڈ ہوگی نا کہ نہیں یار وہ دے آر سیریس. جیسے اب یو اینڈ می وی ہیو لائک ویریفائڈ بیجز, اور لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں دے آر سیریس, دے آر ورکنگ, investing money into it. they're investing money, they're invested. ٹھیک ہے, investing money is one thing and that shows you that you are invested. Very right. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نئے ہیں, آپ ایجنسی اونر ہیں, آپ نے اسٹارٹ اپ ہیں, آپ لوگ 2-3 لوگ ہو, صرف آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی سورسز نہیں ہیں, آپ کی سب سے پہلی گیم ہے والیوم. پک اپ دا فون, اسٹارٹ کوڈ کالنگ, پک اپ دا فون, اسٹارٹ سینڈنگ میسیجز, ٹھیک ہے, ای میل مارکیٹنگ کریں, جو کر سکتے ہیں کریں, زیادہ سے زیادہ. nobody gives a damn about you, nobody knows you, 100%. nobody knows you. ٹھیک ہے, so you have to 2-3 things. الیکس اور موزی کہتا ہے, یا پیڈ ایڈس چلا لو, نہیں چلا سکتے آپ, ابھی آپ شروع کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ کے پاس صرف لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ ہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا بیسٹ سولوشن یہ ہے, آپ سمپلی پک اپ دا فون, اسٹارٹ کالنگ پیپل. Don't worry, your English is not good or anything like that. Create a good script and learn how to say it, not what to say it. ٹھیک ہے, اور if not this, not comfortable, start doing messages. ٹھیک ہے, start providing free value for you. Like, hey, do you guys own a podcast studio? All right, we do like a back end work. I just visited your profile. I can take a look and see, and I can send you a free Loom audit. ٹھیک ہے, تو مطلب and if you liked it, we will have a conversation. Interestingly, میں just stop you. That book calls. That book calls. And when you book calls, you go into those calls and put in the reps. Right. You will do wrong once, twice, thrice, 10 times. 11th time you will start understanding that, like what's going on. You know, as we are talking about the hustle story, right? In start, everybody hustles. If you don't have money, you have to hustle. Your only currency. This is your only currency. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہمارے ایک سر ہوا کرتے تھے, 2 سال میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا. ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے, اس وقت ان کی 99 ایئرز ایج تھی. انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا دیکھو, ہم جو غریب لوگ ہیں نا, ہمارے لیے صرف تعلیم ہی ایک ذریعہ ہے جو ہمیں تھوڑا سا اوپر لے کے آ سکتی ہے. یعنی اس وقت میں 7th میں تھا, تو وہ سر کی بات مجھے ایسی ہٹ کی کہ اس تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس ڈگریز ہونی چاہیے, نالج. اب یہ اسکل ہے, سیلز از اے اسکل. آئی ہیو اسپینٹ ایکچولی thousands of dollars living in Pakistan. I mean, if you don't believe, ask my family members, they know it, right? Multiple $5,000 for this course or this coaching program. میں نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی ہے نا, جو زندگی میں کہیں نہ کہیں انہوں نے سکسیس کی ہے, انہوں نے ان چیزوں پہ بہت انویسٹ کیا ہوا. That's necessary. یہ ضروری ہے. اگر میں لوگوں کو بتاؤں نا کہ میں نے 100,000 سے اوپر اسپینڈ کیا ہوا کوچنگ, اور اس میں بہت سارے لوگ دیتے پاگل ہے, 3 کروڑ کی کوئی چیز لے لیتے. اچھا, وہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے.
یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کنورژن کرنے لگ جاتے ہیں نا ہم صحیح کہ یار تم نے 3 کروڑ روپیہ کی کیا وہ نظر ہی نہیں آ رہی چیز جو تم نے لی ہے. کسی کو آئیڈیا نہیں کہ میں نے اس کی وجہ سے کتنا پیسہ کما لیا, میں نے کتنے بزنس کھڑے کر لیے. میں ابھی بھی جاتا ہوں, میرے سال میں ایک کوچنگ کلاس ہوتی ہے جہاں پہ میں جاتا ہوں, میں اٹینڈ کرتا ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا میں سال کا اچھا خاصا FT اماؤنٹ آف $1000 دے رہا ہوتا ہے. nobody can realize that. لوگ کہتے ہیں اس کی بجائے یار تو گاڑی لے لے, گھر لے لے. مطلب بھائی ایک بندے کا میں نے انٹرویو دیکھا, انٹرویو بھی کیا ایک ریل انٹرویو تھا کہ he paid $4 million to Warren Buffett. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. Just to sit with him and talk to him. ہاں ایسے ہی ہے. اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں آپ نے کیا سیکھا اس سے, اس نے اس کو کوئی چھوٹی سی بات بتائی بس. اچھا لیکن ابھی ادھر ایک پوائنٹ پتا کیا آ گیا, جتنے بھی میرے US میں دوست ہیں, UK میں میرا بہت رہا ہے, لنڈن میں خاص طور پہ, تو وہاں پہ جتنے میں وہاں کی کوچنگ انڈسٹری جو ہے نا وہ اٹس ویری ویلیوبل. اب جا کے تھوڑی سی ظاہر ادھر بھی ڈائلیوٹ ہونی شروع ہو گیا ہے, ہر دوسرا بندہ کوچ بن رہا ہے. پاکستان میں تو وہ منجن سیلنگ کے چکر کی وجہ سے نا, وہ پاکستان میں تو کوئی چیز آتی ہے نا وہ کہتے ہیں نا اس کی منج دیتے ہیں ہم تو اس کی وجہ سے وہ ڈسٹنگوش کرنا کہ گڈ کوچ اور گڈ اس کے اندر کیا ہے, وہ ایک ڈفرینس ہو جاتا ہے. مجھے بہت سارے لوگوں کے نا میسیجز آتے ہیں, ہم نے یہ پوڈ کاسٹ سیریز بھی شروع کی, ابھی میری ہسل اسٹوریز چل رہی تھی, سلیکان ویلی کی میں نے ساری کوریج کی, تو لوگ کہتے ہیں سر آپ کا کوئی کورس کوچنگ ہے؟ میں کہا نہیں ہے, آئی کی ناٹ افورڈ. مجھے ایک بندے نے کہا کہ وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ یور اون کوچنگ پروگرام. میں کہا فائن اینڈ اٹ شوڈ بی پیڈ, یور انفارمیشن از ویلیبل. میں کہا پرفیکٹ. میں کہا اف یو نو ہاؤ مچ منی آئی میک اینڈ مجھے پاکستان میں کوئی پے کتنا ہی کر لے گا, اور میں جس ٹائم ROI کمپیریزن کرنے لگے اپنے گھنٹے کی کاسٹ میں, آئی ول گیٹ ڈی موٹیویٹیڈ. تو یہ میں فری میں فیس بھی لے نان کمرشل, آئی ول بی ہیپی اینڈ موٹیویٹیڈ. ایز سون ایز آئی کمرشلائز دس آئی ول ہیو زیرو انٹرسٹ ان اٹ. تو یہ سمجھنا کہ بھائی جو کوچ ہے نا وہ آپ کا کون ہے, وہ بڑا ضروری ہے. اب میں نہیں کسی کو کوچ کر سکتا, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. میرے سے لوگ کوشچن پوچھتے ہیں, میں لمبے لمبے وائس نوٹ پہ جواب دے دیتا ہوں, بڑا مجھے کہنا سر آپ مجھے کوچ نہیں کر سکتے, آئی ایم سو سوری. لیکن اس کے برعکس میں ان کو ڈائریکٹ کرتا ہوں, یار وہ فلاں بندہ ہے سیل میں آئے گا, میں کہوں گا نعمان کے پاس جاؤ یار, اسے کوچنگ لو, ہی از اے گڈ پرسن, وہ کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے. اور اس کوچنگ از ناٹ لائک کہ یو جسٹ ٹیچ پیپل, اٹس لائک یو ایکچولی انڈرسٹینڈ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے کیسے جانا ہے. کل میں نے ایک بڑے مزے کی ویڈیو دیکھی, اس میں نے ایک بچہ گر گیا رافٹ سے نا اپنی نیچے, تو دوسرے جو رافٹ تھی نا اس پہ وہ سمندر میں, اس کا وہ کوچ تھا جو اس کو سکھا رہا ہے سیلنگ. وہ اسے کہہ رہا ہے ڈو دس ڈو دیٹ ڈو دس, گو ڈاؤن, pick it up, push it down. چنگی اسٹرگل لگوا کے نا اس بچے نے اوپر آیا, وہ اوپر نیچے لکھا that's how coach works with you. They do not just go and help you out. You hold their hand, like let's say if it's a very beginner, right? You tell them to start sending messages, right? So you tell them to pick up the phone and start making calls. You tell them to actually do money making things faster. موو فاسٹ, ٹھیک ہے, تاکہ آپ میں جب کال سینٹرز میں کام کر رہا تھا, میں نے ایک کمپنی میں کام کیا, مجھے پتا تھا کہ یار میں یہاں پہ صحیح کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے نا یہ چھوڑ کے آگے جانا چاہیے. میں نے بہت کمپنیز سوئچ کی ہیں یار, اور الحمدللہ کم کمپنیز سے ہی فائر ہوا ہوں, کم کمپنیز سے فائر ہوا ہوں, آگے بڑھتا گیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا یار اچھا یار یہاں پہ بھی گروتھ ختم ہو رہی ہے میری, میں یہاں پہ کیپٹ ہو چکی ہے. جہاں سے فائر ہے وہ سیلس میں تھے آپ, تو سیلس میں فائر ہونا تو ایوارڈ ہے بھائی, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ ایوارڈ مطلب ایک اگر کوئی فلفلمنٹ میں فائر ہونا وہ ہوتا ہے, یہ کیوں ہے؟ سیلس میں تو بنتا ہے کہ بھائی یو آر آن دی گراؤنڈ, یو آر اے سولجر, یا آپ ماریں گے یا مریں گے. بڑی ڈھیٹ قسم کی فیلڈ ہے یہ, بہت زیادہ. اگر آپ ڈھیٹ نہیں ہیں تھک اسکن ہونا تو آپ کو ہونا پڑے گا. Every next call is new Susan. You have to go with the right mindset. I mean, shake it off. Just I don't want to use the language, you know, but just ignore the last call and go with a very nice energy on the next one. Fresh call. That's very important. That's very important. And what makes you successful is reps after reps after reps. Put in the work. Make calls. A lot of luck. Absolutely, you said it. کیونکہ میری ابھی تک مجھے یہ بلیو ہے کہ میں نے جتنی میری سکسیس رہی ہے ابھی تک ریموٹ ہائی ٹکٹ سیلز میں, اٹس بیکاز آف مائی اسکل سیٹ اینڈ والیوم. کیونکہ والیوم سے ہی سیکھا ہوں میں, فیل ہو کے, اور ایک ٹائم آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے نہیں یار یہ چیزیں کام نہیں کر رہی, مجھے یہ کرنا چاہیے. جیمی مائنر کام نہیں کر رہا, میں ایلیکس رموزی پہ چلا جاتا ہوں. وہ کام نہیں کر رہا, میں رسل برنسن پہ چلا جاتا ہوں. وہ کام نہیں کر رہا, میں اپنا
پروسیس بنانے کی کوشش کرتا ہوں. میں فاسٹ اپروچ پہ چلا جاتا ہوں, میں ذرا تھوڑا کنسلٹیٹیو اپروچ پہ چلا جاتا ہوں, میں ذرا تھوڑا سا NEPQ پہ چلا جاتا ہوں, ٹھیک ہے, میں NLP پہ چلا جاتا ہوں. یہ اس طرح کی چیزیں بندے کی چل رہی ہوتی ہیں مائنڈ میں. تو یہ جا کے ایڈوانس لیول ہے. لیکن اگر کوئی بگنر ہے اس کا کام یہ ہے کہ بس سر پھینکے اور کام شروع کرے. مجھے ایڈوانس لیول پہ اب آتے ہیں. ایک ایسی ایجنسی ہے, لیٹ سے اس کے پاس کوئی 20 بندوں کی ٹیم ہو گئی ہے, 20 سے 50 کے اندر ہے, مطلب میڈیم سائز ایجنسی اس کو میں کنسیڈر کروں گا. انڈر 100 از اے میڈیم ایجنسی. سافٹ ویئر ایجنسی کہہ لیں, ڈیجیٹل ایجنسی کہہ لیں, آٹومیشن ایجنسیز آج کل بہت آ گئی ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ کانٹینٹ ایجنسی ہوگی, یا ٹیک کمپنی ہوگی کوئی سافٹ ویئر جو بنا کے دے رہی. نہ انہوں نے اپنا سیلس سسٹم سیٹ کرنا ہے. آج وہ ان کا CEO کہہ رہا ہے, نعمان صاحب میں نے سیلس کا سسٹم سیٹ کرنا ہے, گائیڈ می, کوچ می. میں خود سیلس, ابھی میرا یہ سسٹم چل رہا ہے کہ میرے پاس ایک بچہ ہے, وہ کالیں کرتا ہے, مجھے کالز آتی ہیں اور میں خود سیلس کلوزنگ کال پہ جاتا ہوں. ناؤ آئی وانٹ ٹو بلڈ دی ہول سسٹم. کہاں سے وہ اسٹارٹ ہو, کیا اس کا فرسٹ اسٹیپ؟ سب سے پہلے ان کے پاس لیڈز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیڈز آپ کس کو کہتے ہیں؟ لیڈز ہم ہر اس انسان کو کہتے ہیں جو کہ آپ کا پوٹینشیل بائر ہو سکتا ہے. ICP آپ کا, جو آپ کا ICP ہے. ICP کا ذرا ایبریویشن بھی کریں ذرا. آئیڈیل کسٹمر پروفائل. آئیڈیل کسٹمر پروفائل جو آپ کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ. اور پھر دوسرے نمبر پہ ان کے پاس ایک پراپر اس کو نرچرنگ سسٹم ہونا چاہیے جس کو آپ پائپ لائن بولتے ہیں. آپ کے پاس پراپر پائپ لائن ہونی چاہیے, یعنی کہ اینی بیسک مختلف اسٹیجز میں آپ کا جو ہے وہ اینی بیسک CRM. اچھا, ویسے فیورٹ CRM میں تھوڑا, ویسے میں زیادہ آئی لائک closed.io اینڈ go high level. یہ دو. closed.io کا یہ ہے کہ اس میں نا بڑے زیادہ اچھے فلٹرز ہیں, فلٹرز بہت اچھے ہیں, اس میں کافی کچھ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. closed.io ہے میرا فیوریٹ, اور go high level ہے. اس کے علاوہ یہ دو چیزیں, یہ ایک چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. پائپ لائن ہونی چاہیے آپ کے پاس, آؤٹ ریچ کے لیڈز ہونی چاہیے آپ کے پاس, اور پھر آپ کا نرچرنگ پروسیس بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ ریچ آؤٹ کیا کسی کو, اس نے کہا نہیں تو بس ٹھیک ہے. اچھا, ریچ آؤٹ کیسے کریں؟ ای میل سے کریں, کولڈ کال سے کریں, کولڈ سوشل DM سے کریں, کس سے کرنا چاہیے؟ جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے. نہیں مطلب آپ کے خیال میں اسٹارٹ کہاں سے کرنا چاہیے, اس 50 سے 100؟ اگر if it's me I mean میرے پاس کوئی 20-25 لوگ کام کر رہے ہیں تو میں تو کالرز بٹھاؤں گا بھائی. پھر آپ کہو گے کالر بیٹھے کالے مارے, ہاں میں 5 لوگ بٹھاؤں گا کالرز, ٹھیک ہے, کولڈ کالرز بٹھاؤں گا, ٹھیک ہے. اور اگر میں افورڈ کر سکتا ہوا تو میں اپنی فنل پہ ایڈ رن کروں گا. ان باؤنڈ آئے گی, ٹھیک ہے, ان باؤنڈ آئے گی. اس وقت اگر میں رسک نہیں لینا چاہتا, اگر لینا چاہتا ہوں تو میں کلوزر ہائر کروں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ کلوزر از آلویز آن کمیشن بیسڈ موسٹلی, ٹھیک ہے. اور جسٹ ٹو لیٹ یو نو گائز کہ ہاؤ ریموٹ ہائی ٹکٹ سیلز ورکس. یو ورک ود اے کمپنی جو 3,000 سے 5,000 سے 15,000 سے $20,000 کا کوئی سروس یا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. آپ ان کے لیے کال پہ جاتے ہیں, آپ ان کے لیے کال پہ جا کے ان کی سیلز کو صرف کلوز کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ اس بندے کو کبھی جانتے بھی نہیں ہوتے جس کے ساتھ آپ کال پہ گئے ہیں. آپ وہ سیل کلوز کر دیتے ہیں اور آپ کا کام وہاں سے ختم ہو جاتا ہے, آپ کی کمپنی کا شروع ہو جاتا ہے, ان کا آن بورڈنگ پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کو کمیشن مل گیا, آپ کو آپ کا کمیشن مل گیا ہے, جو کہ نارملی 10-15-20% ڈیپینڈز آن دا آفر. 3,000 کے پیچھے آپ کو $300 آ رہا ہے. $300 آ گیا, ٹھیک ہے, جو کہ ایک ایوریج پاکستانی کی پورے مہینے کی انکم بھی نہیں ہے. یہ ایک سیل سے آئے گا آپ کو. یعنی اگر وہ تھوڑا سا ہسلر گرائنڈر ہے تو اس لیے 5 کلوزنگ نکالنا کوئی پرابلم نہیں. اگر ہسلر گرائنڈر ہے تو اس کے لیے 5 کلوزنگ نکالنا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر وہ اسٹرکچرل گرائنڈر ہے, ٹھیک ہے, ایک نیا ورڈ ہم نے بنا لیا ابھی, اگر وہ اسٹرکچرل گرائنڈر ہے تو اس کے لیے 10 سے 12 سیلز نکالنا بھی کوئی پرابلم نہیں. ہی از لرننگ تھنگز, ہی از آرگنائزڈ, ہی از ڈسپلنڈ, تو وہ 10 سے 12 اینڈ ہی از امپلیمنٹنگ ورک ایتھکس. آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ورک ایتھک ہی ہے. آپ کی ایک پائپ لائن ہے, آپ کا CRM سافٹ ویئر چل رہا ہے, آپ کو نرچرنگ ای میل سیکوینس چل رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ یار اگر وہ کہتے ہیں نا کہ نظر میں رہو گے تو نظر میں آ ہی جاؤ گے, ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ جتنا زیادہ سامنے رہتے ہیں اتنا زیادہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اچھا یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے یہ ٹونی رابنز اور ڈین گرازیوس, اس کا نا ابھی چیلنج آنے والا. تو مجھے نا ویب سائٹ پہ مجھے بار بار ایڈ شو ہو رہی ہے, اور میں نا سوچ رہا تھا یار میں نے کتنی دفعہ اسکپ کی ہے, لیکن پھر بھی مجھے شو ہی جا رہی ہے یار. میں نے یہ سوچا پہلے, پھر میں نے 3-4 دفعہ اور اسکپ کر دی, مجھے آئی. میں نے لٹرلی اس کے بعد رجسٹر کر لیا. میں نے کہا یار کوئی بات نہیں. تو یہ ایک
عام بائر سائیکالوجی ہے. کوک والوں کو پیپسی والوں کو ضرورت نہیں ہے بیٹ کی, ایسا ہی ہے, دکان سے ملتی ہے, فوڈ پانڈا پہ بھی ملتی ہے, ہر جگہ ملتی ہے, بار بار وہ دکھا رہے ہیں. ایڈورٹائز جو ہے نا, ایڈورٹائز یور سیلف, ایڈورٹائز یور برانڈ, اٹس سو کروشل اینڈ سو امپورٹنٹ. اف یو آر انٹو سیلز اور آپ سیلز کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو ایمپلیفائی کرتی ہے. بالکل, کیونکہ ایک you cannot sell a bad offer, by the way. 100%. You cannot not outsell a bad offer or a bad marketing. ٹھیک ہے, لیکن اگر if you don't have any marketing, that's your power. ٹھیک ہے, آپ کی مین پاور. آفر ہو جتنا مرضی اچھا ہو, پھر آپ ایڈورٹائز نہیں کر رہے تو فائدہ کوئی نہیں. ہاں, فائدہ بھی نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ ایک اور بات ہے, لیکن اگر آپ کی آفر اچھی ہے اور آپ کے پاس ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے, آپ کے پاس کولڈ کالنگ ہے نا, آپ کے پاس ڈیٹا ہے نا, آپ اس کو ملائیں بیٹھ کے, یا پھر آپ اپنا آئی سی پی جو ہے اس کو انسٹاگرام پہ, لنکڈ ان پہ, فیس بک پہ, جہاں پہ بھی وہ گھوم پھر رہے ہیں, آپ جائیں وہاں پہ. یعنی آپ یہ بلیو رکھ رہے ہیں اور یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جسٹ اسٹارٹ آؤٹ ریچ, جو آپ کا میتھڈ اچھا آپ کو سمجھ آ رہا ہے, جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ نے. لیکن اب آر او آئی وائز اگر آپ مجھے بتائیں, آپ کے خیال میں کون سا اچھا ہے؟ آر او آئی وائز, آر او آئی واز سب اچھے ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں تو والیوم کی گیم بھی ہے, کنسسٹنسی بھی ہے. ہاں جی, جہاں سے آپ کو رزلٹ آ رہا ہے. اگر آپ نے کولڈ کالر بٹھائے ہوئے ہیں نا, دے آر کولڈ کالرز for a reason. For a reason they are cold caller for a reason. ٹھیک ہے, they are generating conversations. Yes. ان کا کام صرف conversation generate کرنا ہے اور move the needle. ان کا یہ کام ہے بس. They just have to move the needle. ٹھیک ہے, پھر اگلی سٹیج آ جاتی ہے, پھر اگلی سٹیج آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ ڈی ایمس کے ذریعے کر رہے ہیں نا, وہ زیادہ ذرا تھوڑا کریڈیبل ہو جاتا ہے, کیونکہ they can see your face, your pictures and your brand. آپ کا پروفائل دیکھیں گے سارا. لیکن اس کے ساتھ پھر اس کی مینٹیننس اور لاجسٹکس بھی آ جاتی ہیں کہ اٹس ناٹ لائک کہ آپ ڈیڈ اکاؤنٹ لے کے ڈی ایم کر لیں. آپ نے پھر وہ ڈی ایم آپ کا جس اکاؤنٹ سے جا رہا ہے وہ بھی ہیفٹی, اس کو بھی مینٹین اور مینیج. وہی آپ کے والی بات. اچھا, ویسے آئی نو پیپل دے آر رننگ 15-20 normal accounts and they're actually saying it in their DM like this is not our main account, this our main handle is. But I think یہ اس میں نا اسپیم میں چلا جاتا ہے, اسپیم میں بھی چلا جاتا ہے یہ. لیکن انڈسٹری ٹو انڈسٹری بھی ویری کرتا ہے. ہاں, انڈسٹری ٹو انڈسٹری. جیسے بی ٹو بی میں آپ جائیں نا اور آپ کسی مطلب بزنس اونر کو اپروچ کر رہے ہیں تو وہ 2 منٹ دیکھ کے کہے گا یار. لیکن اگر آپ اپروچ کر رہے ہیں اس کو ایک اچھے پروفائل سے جس پہ آپ کی ویڈیوز پڑی ہیں, چیزیں ہیں, وہ 2-3 دفعہ دیکھے گا, آپ کو جواب دے دے گا, انٹرسٹڈ ہو جائے گا. یہ بڑا آتا ہے. لیکن اگر آپ کسی بی ٹو سی میں ہیں, انشورنس والے ہیں, تو اٹس اوکے, وہ چل جاتا ہے, پھر چل جاتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد مجھے یہ بتائیں, اچھا ایک اب میں نے اپنا ایک ڈپارٹمنٹ بنانا ہے, تو مجھے ایس ٹی آر کہ ڈیلی ڈائلس کتنے چاہیے ہوں گے, اس کے کیا کوالیفیکیشن میٹرکس ہوں گے, کس طرح کا وہ بچہ ہونا چاہیے, ایس ٹی آر کون ہونا چاہیے, ایس ٹی آر ہوتا کیا, سیلس ڈیولپمنٹ ریپرزینٹیو, ایکچوئل میں یہ ہے کون بچہ؟ ایس ڈی آر کا کام ہے اس نے سسٹم پہ بیٹھنا ہے اور اس نے ڈائلر کو آن کر دینا ہے. اگر آپ یہ مینول ڈائلر ہے تو اس نے لسٹ نکالنی ہے اور ڈائلر میں نمبر ڈالتے جانا ہے اور ڈائل کرتے جانا ہے, اور اس نے کنورسیشنز جنریٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا کام ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی جاب جو ہے ڈسکرپشن ہے. ٹھیک ہے. اس کا کام یہ ہے کہ اس نے جتنی کنورسیشنز جنریٹ کر سکتا ہے اسے جنریٹ کر کے اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے. اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے. کچھ لوگوں کا 2 اسٹیپ کال پروسیس ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا 1 اسٹیپ کال پروسیس ہوتا ہے, اف دے فیل لائک دے آر ویری گڈ ایٹ اٹ. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کولڈ کالر ٹو ڈسکوری کال. ڈسکوری کال میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈائگنوسس کرتے ہیں صرف, ٹھیک ہے, کہ what the real problem is, if it's a right fit or not for both of us. آپ ادھر اس کو سیل نہیں کرتے ہیں. نہیں, آپ ادھر سیل نہیں کرتے, آپ صرف ڈائگنوز کرتے ہیں اور آپ اگلی کال. کیونکہ بہت سارے لوگ جو غلطی کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہماری اتنی کالز بک ہیں, کال مار, اب اس کو کلوز کرنا ہم نے. تو وہ ان کو ایک سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ یو ہیو ٹو ڈسکور دی پین ایریاز, اس کے اوپر اسٹریٹجی بلڈ کرنی ہے, اور پھر نیکسٹ کال میں بتائیے گا. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ اف یو آر ویری گڈ ایٹ اٹ اینڈ یو آر ٹیکنگ کالز بائی یور سیلف اور یو ہیو اے کلر کلوزر, ٹھیک ہے, اینڈ دے آر کلوزنگ آن دا فرسٹ کال, موسٹ پرابیبلی جب آپ کولڈ کالنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کولڈ کال بھی کلوز کر دیتے ہیں پہلی بھی. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. ڈپینڈز آن دا آفر, ڈپینڈز آن واٹس کمنگ آن. آئی ایم ون آف them. You're one of them. میں ہمیشہ بتاتا ہوں, the reason is because I am the founder. You're the founder. I can take decisions right there and then I know all the pain areas. I know my customer insider. I know what I am selling. تو وہ objection دنیا کا اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ مجھے دے. تو when I used to pick up the phone, dial, میں اس کو literally 5 منٹ 8 منٹ میں اس کا کریڈٹ کارڈ نمبر لے رہا ہوتا تھا,
اور وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑے سال ہے. لیکن اب یہی میرا کوشچن ہے, اب میں نہیں کرتا, مجھے پتہ بھی نہیں, میرا سیلس ڈپارٹمنٹ خود ہی مینیج کر رہا ہے. لیکن اگر ایس ٹی آر ہے, اس کو لائے ہیں, وہ تو نہیں فاؤنڈر, اس نے وہ گرٹ نہیں کی ہوئی, کیسے ہم اس کو سسٹم کے اندر مولڈ کر سکتے ہیں؟ جو آپ کا سسٹم ہے آلریڈی, جو آپ خود کرتے رہے ہیں, جو پروون ہے, یو ٹرین دیم. رائٹ. You train them, give them training, right? And once they're trained, hire a supervisor or somebody who can actually take a look and who's actually well trained himself as well. اور وہ خود بھی کالز لیتا ہونا چاہیے ہے روز. اچھا, سپروائزر کو بھی کالز کرنی وہ روز لینا چاہیے اس کو پین اور وہ چیز پتہ ہوتا اس کو پتا ہوگا کالز پہ کیا ہوتا ہے. اینڈ سپروائزر یو مین کلوزر اور دی سینئر ایس ٹی آر؟ سینئر ایس ڈی آر, ایس ڈی آر مینیجر, ایس ٹی آر مینیجر. ٹھیک ہے, he needs to be on the calls too. ٹھیک ہے, to know the pain. ٹھیک ہے کہ مطلب what kind of objections can come, what kind of hurdles are coming, what the gatekeepers are saying, right? کال ہی نہیں آگے ٹرانسفر کرتے, ٹھیک ہے, ریسیپشن سے ہی کہتے ہیں نہیں بھائی اللہ حافظ. ہاں, ایسے گیٹ کیپنگ کا تو بڑا چلتا ہے. بزنس ٹو بزنس. یہ ایس ٹی آر ملتے کہاں سے اچھے ہیں پاکستان میں؟ Everywhere. In Facebook groups, in high ticket remote sales communities. ابھی گرو ہو رہا ہے پاکستان میں. ریموٹ ہونے چاہیے کہ آفس میں لانے چاہیے؟ ڈپینڈس. اگر آپ وہی کال سینٹر کلچر کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آفس میں لے آئیں اپنے, ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو ان کی وہ کہتے ہیں نا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کی اجرت دینا چاہتے ہیں, وہ نبی پاک نے جیسے فرمایا, اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کو بتائیں کہ بھائی اگر یہ سیل کلوز ہو جاتی ہے تو اتنے $100 آپ کے ہیں, یا اتنا پرسنٹ آپ کا 2%, 1.5 to 2% چلتا ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے, پلس بیس سیلری ہے آپ کی موسٹلی, پلس بیس سیلری ہے آپ کی, پلس دس مچ از دا کمیشن. ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے کلوزر. گڈ. اب یہ کلوزر کے ایس ٹی آر میں سے بنتے ہیں, کلوزر کو مارکیٹ سے ہائر کرتے ہیں, کسی دوسری کمپنی سے لاتے ہیں, کلوزر کون ہوتا ہے؟ 90% ایس ٹی آر ہی کلوزر ریمپ ہوتے ہیں, لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ڈائریکٹ کلوزرز بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز آئی ہیو سین دس انڈسٹری ایوالونگ ود اے آئی اینڈ ود اے لاٹ آف ڈفرنٹ تھنگس, ٹھیک ہے, کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں. تو لوگ, کئی ایسے بھی لوگ آ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ٹوٹل ڈفرنٹ گیم دیکھ رہے ہیں. دے آر سیئنگ ایٹ ایز کہ اچھا ہاؤ پیپل میک ڈیسیژنس, کال کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, آبجیکشنس کیا ہوتی ہیں, فریمنگ کیا ہوتی ہے, آئیڈینٹی سیلنگ کیا ہوتی ہے, چیزیں کیا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جو یہ چیزیں سوچ رہے ہیں نا لوگ, وہ کلوزنگ میں آ رہے ہیں کیونکہ دے ہیو دیٹ کائنڈ آف کیلیبر, ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہے تو دیٹس اوکے یار, دیٹس آل رائٹ. آئی مین یو کین اسٹل کم ان ٹو کلوزنگ. اور کلوزر ہوتا کیا ہے؟ کلوزر کا کام ہے, اگر آپ ایک بزنس اونر پیڈ ایڈس رن کر رہا ہے, اس پیڈ ایڈ پہ کلک کر کے بائر آپ کی فنل پہ آ گیا ہے, اس نے آ کے وہ لانگ ویڈیو دیکھی ہے یا آپ کا پورا پیج پڑھا ہے, اور اینڈ پہ ایک آپشن ہے بک اے کال ود مائی ٹیم, ٹھیک ہے, آتا ہے نا آپشن, آتا ہے نا بک اے کال. اس بک اے کال پہ کلک کر کے they will move to you to the calendar. اور وہ وہاں سے that calendar will be synced with the closer's calendar. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. It will be through your CRM, whatever you're using. You know it already. تو وہ آپ کے کلوزر کی کال جو ہے بک ہو جائے گی, اس ٹائم پہ کلوزر پھر اس سے بات کرنے کا, not you as a business owner, because you hired somebody else who's maybe better than you in closing, or you hire them because you want to leverage your time to something else that you're very good at. ٹھیک ہے, that's one. That is a closer. کلوزر کے کیا کوالٹیز اور کے پی آئیز ہونے چاہیے؟ کلوزر کو کس طرح سے دیکھنا؟ مثلا 2 کلوزر ہیں, 10 کالیں دونوں نے لی, 20 کالس دونوں نے لی منتھ میں, ایک نے 10 کلوزنگ سی, ایک نے 5 کلوزنگ سی. سو ایک بہت اچھا, ایک بہت برا. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اٹ؟ ایوری تھنگ کمز ڈاؤن ٹو دا نمبرز بائی دی اینڈ آف دا ڈے. ایبسلیوٹلی یار. اگر ایک بندہ, 2 لوگ ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بندہ آپ کو $1,00,000 جنریٹ کر کے دے رہا ہے, دوسرا آپ کو $20,000 جنریٹ کر کے دے رہا ہے, دیر از اے ڈفرنس, ٹھیک ہے. اینڈ واٹس دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ از وین آئی بریک ڈاؤن کالس, when I listen to a lot of calls and I break down and see the leaks, ٹھیک ہے, there is a lot of time, there is energy leaks and a little bit mindset leaks and a little bit of that
closer mentality leagues, salesman mentality, which is like icky and salesy and pushy. ठीक है? Or they get choked when they get objections. Like somebody says, I need to think about it, and they're like, I don't know what to do. You know what I mean? I mean, at that time, your job is to just calm down, right? And just like lay back like a little bit. ट्रेनिंग इनको कैसे करनी चाहिए? देखें, कहीं से भी अगर कोई आता है, they probably been selling a lot of stuff, they probably will not be that good at your product and service. तो उस चीज़ को कैसे करते हैं? Are you good at your product or service? Of course, because I have built it, I know it. And how much have you sold? Like roughly, you sold a lot. A lot. Like I have thousands of calls. Thousands of calls, right? Yeah. Thousands of calls. You cannot like पानी में घोल के नहीं दे सकते आप उनको. True that. ठीक है? आप अपनी hustle, But मेरा अपनी grind. I agree on that. लेकिन to answer your question, आपके पास वो एक structure है कि जो आपने किया था. और मेरा experience है जो मैं उसको share कर सकता हूँ. ये these scenarios can happen. The best way is to keep documenting whatever you're doing. Very right. हाँ. ठीक है? Keep documenting whatever you're doing, wrong or right. यानी founders को चाहिए कि वो अपनी हर चीज़ को document करके रखें, so that when they have to train somebody, it's easy. It's easy. That like it's working, it's not working, because that's founder mentality, right? You're building yourself as a founder. कि यार one day ये सारा data मेरे काम आएगा. कि ये सारा data मेरे काम आएगा एक दिन. अभी I'm just documenting it. अभी I'm just writing everything down, whatever I'm doing right or whatever I'm doing wrong. एक important question. How do you see AI replacing cold callers and sales people? Like social DMs में, to give you a perspective, there are very sophisticated tools now who had actually literally replaced the social DM methodology. Yeah, that's right. LinkedIn और उसमें email marketing 100% I agree. मतलब जो एक बच्चे ने काम करके देना था ना सेटअप वगैरह, that's 100% replaced. कोल्ड कॉलिंग मोर और लेस वो जो इनबाउंड कॉल्स आ रही हैं, इनिशियल क्वालिफिकेशन और इमीडिएट जो पहले टेक्स्ट जाता था, इमीडिएट टेक्स्ट ईमेल एंड कॉल जाती है, क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद एक वो पता चल जाता है आपका टाइम बहुत बच रहा है, जो एक पहले बच्चे करते थे. आउटबाउंड कॉलिंग में बहुत सोफिस्टिकेटेड सॉल्यूशंस आ गए हैं जिसमें इस हद तक टोनैलिटी और डेलिकेसी ऑफ कन्वर्सेशन होगी, आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये AI है. ख़ास तौर पे B2C में कि लोगों को आइडिया ही नहीं हो रहा कि ये AI है. और ओल्ड एज में जितना अबव 50 वालों में तो पता ही नहीं चल रहा उनको. तो हाउ डू यू सी कि ये कितना इम्पैक्ट है? हम ना हर कैसे आजकल ये डिस्कशन जरूर कर रहे हैं कि AI सुनामी इज हियर, अ लॉट ऑफ जॉब्स विल बी एम्पलीफाइड, अ लॉट ऑफ जॉब्स विल बी मिटिगेटेड बाय AI. हाउ डू यू सी इन सेल्स? In sales, स्पेशली इन पाकिस्तान. हाँ, नहीं स्पेशली इन पाकिस्तान नहीं, ओवरऑल कर ठीक है, ओवरऑल ही होगा ये, क्योंकि पाकिस्तान से भी हम बाहरी डील कर रहे हैं ना ज़्यादातर, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं. नहीं, आई मीन टू से लाइक पाकिस्तान में जो जॉब्स हैं उनका, हाँ, जो हम लोग से मैं बात कर रहा हूं, जैसे आप हायर करते हैं SDR, तो अब आप कितने हायर करेंगे SDR वर्सेस आप कितने सिस्टम्स AI के इंप्लीमेंट करेंगे? That's a very good question. What I believe is अभी इस वक्त, because I've been using a tool as well, right? Abhi AI is not fully there yet. It is going to be, by the way. ठीक है, it is going to. It is no doubt on that. It's almost there, but it's not there yet 100%. क्योंकि उस conversation के बीच में अगर आप वो churn rate देखें ना, कि काफ़ी conversations हैं जिन पे hang up भी पड़ते हैं. जाहिर है. ठीक है, उन्हीं वाले पे जिसमें conversation चल रही होती है and they're like, what the heck, I don't want to talk to this. This is a computer. ठीक है, मतलब एट सम पॉइंट कोई ग्रैंडमा भी है ना वहाँ पे, तो उसको भी किसी समझा दिया गया है थोड़ा सा कि माँ जी कंप्यूटर होता है, ऐसे होता है, कॉल आती है आपको, IVR वगैरह. ठीक है, तो मतलब आहिस्ता 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 अवेयरनेस भी वहाँ पे भी फैल रही है. ठीक है, इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि जो AI अभी कर रहा है अभी के लिए, क्योंकि आपको पता है ऑफर्स चेंज होती रहती हैं, मार्केट चेंज होती रहती है, चीज़ें बदलती रहती हैं. 5 साल पहले जो 1 कॉमा क्लब वाले लोग थे अब किधर है, नज़र नहीं आ रहे. ठीक है, कम लोग हैं. ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि अभी का जो वक्त है ना, अभी इस वक्त भी आपने किसी को कमेंट किया, आपको फ़ौरन मैसेज आ गया, यहाँ तक की बात ठीक है. लेकिन वो 100% जो कन्वर्सेशन की बात है ना, वो ह्यूमन वाला जो फ्लेवर है वो अभी फुली नहीं आया. आप समझते हैं इस बात को कि नहीं? बिल्कुल नहीं, आप समझते हैं कि ऐसा है कि नहीं है? मैं काइंड ऑफ स्लाइटली डिसएग्री करूंगा इस पे. उसके रीजन ये कि आई यूज्ड टू थिंक द सेम लेवल. अब हमारा एक डिवीजन है जो AI ऑटोमेशन पे खुद काम करता है. जी बिल्कुल. तो हम उसकी
मॉन्स्टरस लेवल की आउटपुट देख के ना हम परेशान हो गए अच्छा कि जिस लेवल पे ये पहुंच रही है ना, पहुंच चुकी है, हमने वो चीज़ें बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड कंपनीज ने उनको अचीव कर लिया हुआ, हमने उन टूल्स को रख के सच इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमने जब वो करना शुरू किया, हमारे पास एक फ्यूनरल होम्स का क्लाइंट था तो उसमें क्या होता है कि अमेरिका में जब आपका कोई डिसीज़ हो जाता है या डॉक्टर्स बता देते हैं तो दे कॉल, वो बंदा जो होता है वो किसी फ्यूनरल होम को कॉल करता है कि यार मेरा इस तरह है तो मैयत वगैरह को करना है, तो आप मुझे अरेंजमेंट्स बताएं, खाने का होता है उनका सारा पिक एंड ड्रॉप और दफनाने का। वो जो था ना, उनके 1300 फ्यूनरल होम थे यूएस के अंदर, वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके ना, उनकी जो मार्केटिंग कंपनी थी ना, उसने हमें अप्रोच किया कि यार लाइक वी आर लाइक टायर्ड ऑफ हैंडलिंग ऑल दिस, हम एक ना सोल्यूशन बनाना चाहते हैं जिसमें हम उनको क्वेरीज वगैरह होता है। हमने उनके साथ काम शुरू किया, हमने उनकी मार्केटिंग भी करते हैं। इवेंचुअली वी कम टू द पॉइंट कि हमने उनका एआई कॉलर सेटअप किया। पहले दिन हमने जब एआई कॉलर सेटअप किया ना, तो आपको पता है एआई इज एन एक्साइटेड, हमने उसकी टेस्ट कॉल की, तो वो जो हमारा डेवलपर था उसने उसे कॉल, फ्यूनरल में भी हंस के बात हाय इट्स गुड टू नो, सो व्हेन डिड योर वाइफ डाइड है तो वो ना हमने कहा भाई ये तो नहीं होना। बट 3 months के अंदर वो इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम हो गया है, इतनी उसकी डेलिकेसी ऑफ कन्वर्सेशन है, वो आपको साउंड लग रहा होगा जैसे उसको शायद रोना भी शुरू कर दिया उसने। वो इस हद तक वो कंसर्न और सिंपैथी और एम्पैथी दे रही है, वो डेलिकेसी की और टोनैलिटी के उस लेवल पे वो पहुंच गई, मैं खुद डर गया। इतनी रियलिस्टिक, इतनी रियलिज्म तो मुझे नहीं थी उम्मीद कि ये होगी जी। अच्छा। एक ये केस, दूसरा केस हमारा, मेरे जो दूसरी लाइन ऑफ बिजनेसेस है उसमें बॉक्सिंग ग्लव्स और बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं, तो वो ना उनका फ़ोटोशूट हम कराते हैं बाहर वगैरह सारा, दुबई यूके वगैरह में, वो हमारी एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती थी, मिलियंस ऑफ रुपीज़ में। तो साल के 3-4 दफ़ा शूट कराना, खुद ट्रैवल करना, मॉडल्स वहाँ मैनेज करना, लॉजिस्टिक्स, उनकी कैटरिंग, मतलब अजाब। एक दिन पूरा स्टूडियो सेटअप है और वो एक हमारे मॉडल ने कहा यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, ओ भाई मेरा दिल करे उसको ना वही बॉक्सिंग वाला पहन के लगाऊं कि भाई तुम्हारे, मतलब हमें तो आदत नहीं, वो खैर स्टूडियो वालों की उनकी मौजें हैं कि वो मैनेज कर लेते हैं, हमसे तो नहीं होता। फिर वो हमने इस साल अपना 80% जो शूट है वो एआई पे ले गए विद बेटर रिजल्ट। बेटर रिजल्ट, 100% बेटर रिजल्ट। तो लोग नो मॉडल्स, पिछले साल मुझे मेरी टीम कन्विंस कही थी, मैं कहा नहीं अभी एआई अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा, देखो ब्लरी है ये। इस साल इतने प्यारे हैं, मतलब हम कुछ चीज़ें जर्मन में बेचे, मैंने जर्मन मॉडल्स रखे हैं, जहाँ हम साउथ अमेरिका बेचे हैं, साउथ में नैनो बनाना इज योर फ्रेंड, नैनो बनाना फ्लक्स लैम्प, मतलब अमेजिंग। और फिर उसके अंदर जो फ्लो ग्रामिंग बनाई है, एक चीज़ होगी क्रिएट करना, एक चीज़ होगी उसके अब जो प्रोसेस और सिस्टम बन गया ना वो इतना ऑटोमेटेड है कि हम एक साइड से फेंकते हैं ठट सिनेरियोज और चीज़ें, और वो बंदे सेम प्रोडक्ट 15 सिनेरियोज, 15 एनवायरनमेंट्स, 15 लाइटिंग, कैमरा एंगल तक हम उसको बताते हैं, लेंस बता रहे थे कि ये इट्स ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो अब वो इस लेवल तक जब चीज़ें पहुंच गई हैं ना, तो जब मैं सेल्स में देखता हूँ तो अब हम पहले हम देखते थे कि हम ऐड रन करेंगे, ऐड से हमें लीड्स आएंगी, लीड्स को एक बंदा कॉल करेगा, उसको क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई को उठा के वो देगा क्लोजर को, क्लोजर जो है ना उसको फिर कॉल करेगा, वो कहेगा हाँ भाई अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, इस दिन हम बात करते हैं, फिर वो जूम कॉल पे आएंगे या हम गूगल मीट पे आएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको स्टॉप करूँगा जी। ये कर रहे हैं आप, पता क्यों? आपके पास पैसे हैं। वेरी राइट। ठीक है, अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक अभी हम बात कर रहे थे कि एक नई कंपनी है, स्टार्टअप और स्टार्टअप है, वो नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। उनके पास उनका काम ये है कि वो सर फेंक दे नीचे और जुड़ जाए, स्क्रीन को देखें और जुड़ जाएं भाई, वॉल्यूम जनरेट करें। फिर जब उनके पास पैसे आ जाएंगे ना मैनी चैट वगैरह रखने के, तब वो भी ये चीज़ें करनी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अभी एआई ठीक है वहाँ पे पहुँच चुका होगा जहाँ पे आप कह रहे हैं, क्योंकि आई डोंट यूज इट मोस्टली, लेकिन आई नो दैट इट्स कमिंग फॉर अस। ठीक है, इट इज़ कमिंग फॉर लाइक जब एआई का रेवोल्यूशन आना है ना, तब फिर ये अब देखें, अब आप और मैं तो ह्यूमन टू ह्यूमन कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ऐसा ही है। ठीक है, और हेजन तो फिर हमारे जैसे दो बना देता है, क्लोन होगा, मेरा क्लोन होगा, मैं अपना नॉलेज फेंकूंगा, आप अपना फेंकेंगे, हो रहा है, अभी करते हैं लोग, चली जाएगी, अभी चल रही है, इट्स देयर ऑलरेडी। ठीक है, मेटावर्स इज देयर, ऐसे ही ठीक है, सारा कुछ इधर है अभी। तो बात करने का मकसद ये है कि फिर जब आएगा ना, तो फिर ये जो हम एड्स रन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये भी सारा कुछ वन क्लिक पे। अब जब वेबसाइट्स बन जाती हैं यार, प्रॉम्प्ट डालने से वेबसाइट बन जाती है। कितनी अच्छी जॉब थी एक वेबसाइट डेवलपमेंट की। ज़माने में $2500 की वो बेचते थे
15-20 डेवलपर रखे होते थे, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस कहलाते थे, एक सॉफ्टवेयर हाउस कहलाते थे आप, ठीक है, और आपका बड़ा निज़ाम होता था। हाँ कि भैया आप कोई कंपनी हो, आप एक कंपनी है, कोई वेब डेवलपमेंट कंपनी है, ऐसे ही है, वेब डेवलपमेंट एक नाम था, नाम होता था। अभी 1 क्लिक का वेब डेवलपमेंट। हाँ वो तो समझ ही कुछ नहीं उसको। हाँ, उसको कुछ नहीं समझते। अब बात करने का मकसद ये है कि जब ये रेवोल्यूशन फुली आनी है ना, तब इसके साथ साथ हम भी इवॉल्व होते जाएंगे एक्चुअली। ये मेरा पॉइंट ठीक है, हम भी इवॉल्व होते जाएंगे। अगर हम इवॉल्व नहीं होंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। यानी कि अगर अब जैसे आपने मुझे बताया कि मेरा इतना बड़ा सेल्स प्रोसेस था, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट 1 क्लिक पे हो गया, सिस्टम पे हो गया, ऐसे ही ठीक है। यानी कि क्वालिफिकेशन सारी डन हो जाती है, एंड पे क्लोजर का काम है, ऐसे ही है, ठीक है। तो मतलब वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने फिर इस पर मजीद रिसर्च की। मैंने सोचा कि क्या सेल्स रेप्लिकेट हो जाए, बाकी डिपार्टमेंट्स में तो बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट जो है ना जो रेप्लिकेट हो गए हैं इससे। सेल्स मुझे अभी भी लगता है एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा शायद, सेल्स स्ट्रैटेजी रिसर्च अभी इतना आसानी से वो रेप्लिकेट ना हो सके, ऐसे एम्पलीफाई हो जाएंगे वो। कैसे भला? मुझे ये लगता है कि क्योंकि मैंने सेल्स उस ज़माने में की थी जब हम ना वो डायल करके भी करते थे, नंबर डायल होता था, वो यहाँ से डायल किया, वीपी को हमने या सीटीओ को हमने मिलाना होता था, और उस ज़माने में वो जाबरा की ब्लूटूथ लगा के ना तो फेर रहा होता था, और उसको सुबह सुबह अगर कॉल आती थी ना, जब जाने से पहले वीपीज अपने न्यूयॉर्क में कॉफ़ी पकड़ते थे, तो वो आइडियल टाइम था, मैं उन्हें उस टाइम ना डायल करता था। क्यों? क्योंकि दे वांट टू टॉक टू समबडी टू शो ऑफ का है जाबरा ब्लूटूथ, और वो तो उस तरह से हमने कॉल की। फिर वो आ गए जनाब, ये तो सीआरएम से आ गए हैं, अब ये आ गया है, अब डायलर्स आ गए हैं, अब आप कॉल नहीं कर सकते, अब डीएनडी आ गई है। एवरीथिंग केम टू ईदर, मतलब इट सीम्स लाइक इट इज हियर टू मिटिगेट बट इट्स एक्चुअली टू एम्पलीफाई यू। ये है कि मुझे ये लगता है कि जितनी जल्दी सेल्स वाले लोग ये अंडरस्टैंड कर लेंगे, मुझे लगता है एसडीआर का रोल सबसे ज़्यादा इवॉल्व हो जाएगा। वो एक एसडीआर नहीं कर रहा होगा, वो ऑटोमेटिक एआई के थ्रू कॉल्स आ रही होंगी, फाइनल कॉल के ऊपर वो शायद हेडसेट वो ले रहा हो, एआई से हेडसेट वो ले रहा होगा, और हेडसेट लेके वो उसको नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेशन देके बुकिंग तक गाइड कर रहा होगा। लेकिन अब तो बुकिंग तक भी हो जाती है, बुकिंग भी हो जाती है, लेकिन फिर भी बुकिंग अभी भी चल रही है। अगर वो एआई उसको क्लोज नहीं कर रहा, वो एआई को टीच कर रहा होगा। मतलब इस तरह के रोल्स ना उसके इवॉल्व हो रहे हैं। हाँ, ये चीपर हो जाएगा एक एसडीआर के लिए भी कि वो भी यही चीजें यूज कर सके कल को। लेकिन अभी जो हाल की घड़ी 2026 जो हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे, मेरे ख्याल में अगर एक कोई स्ट्रगलर है उसको खुद ही करना है, उसको भाई खुद करना पड़ेगा। इट्स स्टिल अ सोल्यूशन। मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी क्योंकि एवोल्यूशन तो फिर जितनी अब आप और मैं, हम एक वो जनरेशन है जिसने ब्लैक एंड वाइट टीवी से लेके देख लिया हमने, और अब हम मतलब यार कभी सोच सकते थे कि हम ऐसे करके एक स्क्रीन सी होगी उसके ऊपर कॉल पे बात करेंगे किसी के साथ फेस टू फेस। मुझे याद है इंटरनेशनल कॉल बुक होती थी, 3 मिनट वेट होता था, ऑपरेटर को बताते थे, फिर वो फोन बजता था और फोन मिलता था। मेरे चाचू रहते थे जोहान्सबर्ग में, वहाँ पे, और हम कॉल करते थे तो सारे घर वाले इधर उधर इकट्ठे हो जाते थे। पीटीसीएल वाले फोन के कॉल आई है, कॉल आने वाली है, आने वाली है। उन्होंने कहा था, खत लिखा था पहले कि मैं इस तारीख को कॉल करूंगा। वहां पे उनके पास तो नहीं था ना, हमारे तो घर लगा था। वो भी उठ के जाते थे फोन बूथ पे, कहीं पे जाना है उन्होंने लाइन में वेट करना है लाइन में, और उन्होंने कॉल करनी। नाउ एवोल्यूशन इज देयर, राइट? नाउ यू कैन क्लोन योरसेल्फ, ब्रो। सही है। आपका कोई मर भी जाता है ना, तो आप उसका भी क्लोन बना के उससे सारी मेमोरी उठा के, अब एक ऐसा भी एक सॉफ्टवेयर आ गया है, जस्ट फॉरगॉट द नेम, कि आप उसकी 3 घंटे की वीडियो बना के और आप उसमें डाल देते हैं ना, इवन इफ ही डाइड you would have all the information, but that's a different topic. That's not sales right now. So sales में वापस आए तो एक CEO का आप समझते हैं कि अभी भी उसको इन्वॉल्व होना चाहिए सेल्स में, या वो कितनी जल्दी, किस टाइम पे, किस मोमेंट पे वो अपने आप को कट ऑफ करे, यानी बैक ऑफ हो सेल्स? कभी भी नहीं, है ना, कभी भी नहीं। एक CEO का काम क्या है? ट्रिक क्वेश्चन था वैसे, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, लेकिन एक CEO का काम पता क्या है? फोकसिंग ऑन मनी मेकिंग एक्टिविटीज। एंड व्हाट इज मनी मेकिंग एक्टिविटीज? सिर्फ सेल्स, that's what nothing else. To keep improving stuff, to keep doing this and that, not specifically funnels and all that stuff, specifically where the money is coming every from. activity end of the day comes down to the time of the money. Yes, बस that's it. जैसे कि आप एक सेल्स कन्वर्सेशन में भी है ना, आपको 1000 objections मिलेंगी ना, that will come down to money. अच्छा, Numan, tell us about your event and everything else that you do. Yeah, man. We are actually planning an event happening in Lahore, and for salespeople, agency owners, coaches, consultants, or freelancers who are
who want to get into sales, even if they're selling their own services, or even if they want to get into remote high ticket sales. Okay? And that is going to be, I haven't shared the venue yet. Of course, I'm start going to, as I am just, I came here as well, of course, to promote it. And there are a lot of more things coming up. You guys can check on my socials, and Sales with Numan is Instagram, and Numan Saeed on Facebook. But the thing is, of course, that event will actually give the clear transformation of where you're currently at, like even if you are in sales, even if you're not in sales, and what you have to do to get into the sales. Just like anybody, I'm just like one of you. It's not like, so just recently I made $14,000 by working in just sales, taking like 4 or 5 calls a day. And I'm not saying that you can do that too, because I have like a lot more experience. But there is a possibility. There is a possibility. You can do $2,000-$3,000, and I mean, who else is making $2,000 in Pakistan, right? By doing just like the same kind of job that you're already doing. So that's what my plan is for Pakistani people, because it's still unknown here. ریموٹ ہائی ٹکٹ سیلز کا نام شاید آج پہلی دفعہ میرے سے بھی کئی لوگ سنیں گے. 100%. میں یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, یہاں پہ کسی کو نہیں پتا. یہاں پہ ہے کال سینٹر, کالر, سیلز, یہ نہیں چیز پتا, یہ نہیں پتا. ایون کہ وہ فری لانسرز ہیں اور ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے کال پہ جانا ہے کسٹمر کے ساتھ, اور وہ کال نہیں کہہ رہے, اس کو وہ میٹنگ کہہ رہے. میٹنگ کہہ رہے ہیں. میری میٹنگ ہے ایک بندے کے ساتھ, ٹھیک ہے, مطلب میٹنگ ہے, میٹنگ نہیں ہے, that's a sales call. Sales call. You're going on a call. You have to understand that there is a structure. You would have to know, you would have to conduct you would have to build report first. Then you would have to go into the structure of the discovery, where you will diagnose what they are currently going through and what the problem is, right? And then you are going to present your offer. After presenting your offer, you may get objections. You would need to know how they make decisions, what it comes down to, right? And you ask them, okay, so this is the objection, and how you can handle them and still close them and still collect their money. So Numan, if somebody from a tech company, a software agency, or a digital agency, a automation agency, development agency, جو ہماری آڈینس ہے, اور an experienced freelancer who want to contact you for any question or any services, where they can contact you? Link is in the description, guys. Perfect. ٹھیک ہے. Click on the link, you know. We will link your Instagram. We will provide your LinkedIn probably as well. Sure, why not? Wherever they can reach out to. Why not? And of course, I have a tiny podcast where I bring people from US, people from around the world. Oh yes, you guys have to go and watch his Instagram. That's amazing. Yeah, that's amazing, and on YouTube as well, of course. That's enough to understand a guy from Pakistan what possibilities they can achieve through sales. Inshallah, and everybody can do that. Exactly. Honestly speaking, no matter what your skill level is, no matter you live in a village or somewhere, you know, آپ جو بھی ہیں, آپ کی جتنی بھی کیپیسٹی ہے, آپ اس چیز کو لرن کر سکتے ہیں. آپ کے اندر ایک لگن ہونی چاہیے کہ میں آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ. آپ مجھے بتائیں سعد بھائی, جب آپ نے کام شروع کیا تھا, ہیو یو لرنڈ ایوری تھنگ فرام دا وومب آف یور مدر؟ everything. وہ کہتے ہیں نا پتھر ٹھوکریں کھا کے گول ہوتا ہے, ہوا ہے نا. آج کون کون سے ملک پھر چکے ہیں؟ ایسے ہی میرے خیال میں تو کاؤنٹ بھی نہیں کرتا, کاؤنٹ بھی نہیں آپ کرتے. ٹھیک ہے, سو دیٹس دا تھنگ. ٹھیک ہے کہ یو اسٹارٹ فرام سم ویئر اینڈ یو ہیو ٹو بی پیشنٹ, اسٹے کنسسٹنٹ. And one thing I really want to tell is every business, even if you're a founder, even if you're a coach, consultant, affiliate marketer, you know, ad expert, whoever you are, see yourself as sales as a service model business, SaaS, right? Not software as a service. Yes, Sales as a service business model. Nice. Right? When you see yourself presenting yourself as you are doing service, how you're doing service? You're doing service, you are actually helping them make an informed decision. An optimal decision where they know it, okay, this guy is very good, he's clear about everything, his integrity is awesome, right? And the transformation he's offering is 100% on point, right? That's where you're actually helping them.
with making an informed decision. میں اکثر And that is a service. That's true. میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ if you're a founder, if you're a CEO, always be selling, always be advertising. میں جہاز میں ہوتا ہوں تو میں میک شور کرتا ہوں کہ میں کسی نہ کسی بندے سے کنورسیشن ایسی کر لوں اور کچھ نہ کچھ یا ہیلو آئی اچھی ہو جائے, کنیکٹ ہو جائے, یا میں اس کو کچھ سیل کر دوں. میری نیت ہی یہ ہوتی ہے بھائی میں آپ میرے کزن نہیں ہے, میں نے آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوں, آئی ول سیل یو سم تھنگ, آئی ول ٹیک منی آؤٹ آف یور پاکٹ اینڈ سیل مائی سروسز اینڈ پروڈکٹس ٹو یو. میں کانفرنسز میں جاتا ہوں, اب میری ٹیم کو مائی ٹیم از ڈوئنگ دی سیلز اینڈ ایوری تھنگ, بٹ میں جس مائنڈ سیٹ میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں پیسے پورے کر کے نکلنا ہے کانفرنس کے. بڑی دفعہ ہوا ہے کہ میں وہ ٹونا فش اور وہ ڈال کے کیا نام ہے سیلمن کھا رہا ہوتا ہوں, میں ایسی پوزیشن پہ کھڑا ہو کے ایسے بندے سے کنورسیشن کر رہا ہوتا ہوں, 3 بندے اور سنے, وہاں میں کلوزنگ کر کے آتا ہوں. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایز اے فاؤنڈر اپنے اندر لے آتے ہیں نا, آپ کبھی بھوکے نہیں مرتے. ایز این انٹرپرینور میں ایک بات کہوں گا آپ کو کہ سیلز ایز اے سروس بزنس ماڈل جو کہ میں ابھی پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ ویری سون آن مائی ایونٹس. یس everywhere I'm going to present this because this is service. It's not client پکڑنا. Client hunting. What is پکڑنا? Hunting. What is, are you like, کیا مطلب شکار پہ نکلے, لومڑی ہے وہ, انسان ہے آپ کے جیسا بھائی. خوبصورت, صحیح بات ہے نا, مجھے بڑا لگتا ہے. ہاں کلائنٹ یار, کلائنٹ پکڑنا ہے یار. پکڑنا کیوں, مطلب گردن سے پکڑنا ہے, دبوچنا ہے, گھیرنا ہے, اس کے ساتھ 2 نمبری کرنی, یہ بھی ایک ورڈ ہے. کلائنٹ گھیرنا ہے یار. کیوں یار, پھر آپ وہی بے ایمانی والی باتیں کر رہے ہو نا. پھر آپ سروس ماڈل میں جاؤ, سیلز ایز اے سروس ماڈل آپ بات کریں نا, آپ وہ تو نہ کریں پھر وہی باتیں اگر کریں گے تو پھر آپ وہی رہیں گے 100%. ٹھیک ہے, آپ جتنا کارپوریٹ لیول پہ جائیں گے, آپ اچھے لیول پہ جائیں گے. آپ دیکھیں, آپ ایک کمپنی آپ نے اسٹارٹ کیا ہوگا, ٹھیک ہے, آپ نے اچھے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوگا, اچھا نیٹ ورک کیا ہوگا جن کی لینگویج یہ نہیں ہوگی. ایسے ہی اگر آپ کی وہی لینگویج ہوتی تو آپ شاید ابھی کوئی AT&T موبائل کا اسکیم کر رہے ہوتے. بزنس اسٹارٹ کیا نا تو ہمارے پاس نا بینچ مارک پاکستان میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اتنی بڑی کمپنی تھی نہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے ایکسپورٹ کر رہی, لوکل تھی, پرامز وغیرہ تھی, ہر دوسرا بندہ ڈیجیٹل مارکیٹر ہے. تو میں نے جب اسٹارٹ کیا نا تو میں نے جو اپنا بینچ مارک رکھا نا وہ رکھے گوروں سے سیکھا. تو میں سمجھتا ہوں بڑی میرے میں جو برکت ڈلی نا ان گوروں کی وجہ سے ڈال گئی. اگر میں نے ادھر شروع کیا تھا وہی آپ کے والی بات کے کال سینٹر میں ٹرن اپ ہو جانا تھا, یا ہم نے کچھ اور. میں 10 سال اسٹک رہا ہوں, 10 سال تھوڑی بات نہیں ہے, بہت بڑا عرصہ ہے. 2009 سے لے کے 2019 تک میں اسٹک رہا ہوں کال سینٹر انڈسٹریز میں, اور پتہ ہے آپ کو میں نے 2.5-3 لاکھ روپیہ اس ٹائم بھی کمایا. کسی کو دیدار بھی نہیں تھا بھائی, 15,000 روپیہ سیلری ہوتی تھی لوگوں کی. ٹھیک ہے, اور میں اس وقت بھی اچھے پیسے کماتا تھا. اور اب میں سوچتا ہوں کہ یار چلو ٹھیک ہے, دیٹ پین شیپڈ می, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہی میں ہائی ٹکٹ سیلز کرتا ہوتا اور وہ جتنی سیلز میں ادھر کلوز کرتا تھا تو لیمبرگینی کالے رنگ کی آ جانی تھی, وہ سین ہو جانا تھا. جینوئن بات ہے, کیونکہ ان دنوں میں اس وقت میں جو لوگ ڈالرز میں ارن کر رہے تھے نا, اس وقت ایک ٹرم تھی کہ ارن ان ڈالرز. اب تو سارے کر رہے ہیں, اب تو سارے کر رہے ہیں نا. ارن ان ڈالرز کی بات اس وقت ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سب کے ڈالر انکم ہی ہے. چلو وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے, وہ بھی ایک الگ ٹاپک. اینیویز بہت شکریہ نعمان بھائی, آج کی کنورسیشن ایک تو میرے دل کے بڑی قریب ہے کیونکہ خود سیلز سے ہیں, سمجھے تو آئی انڈرسٹینڈ. اور میں سب لوگوں کو بھی بتاتا رہتا ہوں کہ if you are a founder, a hustler doing grind, and you are at a startup stage, or you are in the middle of your growing stage, or you are even scaling, اگر آپ کو سیلز فگر آؤٹ کر لی ہے نا آپ نے, تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور آج کا سیشن جو آپ کے ساتھ لگے نا, ایک سیکنڈڈ کنورسیشن جو میں چاہتا تھا, ایک سیلز والا بندہ سیلز والے سے کوسچن پوچھے آپ لوگوں کے لیے, بڑا مزہ آیا نا سیلز کنورسیشن کا. We are having just a sales conversation, and we are talking about what sales are, because you know what, why I have a crush on sales, and then I got married to it. ٹھیک ہے, and now I'm not gonna divorce that. It's a love of my life now. Yeah, you too, right? Exactly. So yeah, I am skipped out, retired from every other skill in my life except sales. I'm always selling. But again, thank you so much Naman. آپ لوگ دیکھتے رہیے سنک وتھ سعد کی مزید ہسل سٹوریز. سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور یہ اپنے باقی ہسلر دوستوں کے ساتھ بتائیں جو سیلز کرنا چاہ رہے ہیں. خود بھی سیکھیے اور ہمیں یاد رکھیے گا نیکسٹ ویڈیوز میں بھی. تھینک یو سو مچ.